اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسپوزنگ دا ٹروتھ ود انجم بخاری کی چینل سے آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں. کافی لمبی بریک ہو گئی لیکن یہ ہے کہ میں نے دوبارہ سے کنٹینیو کیا ہے. دراصل ایک تو ریسرچ مجھے بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے اور کنیکٹیویٹی میں بہت چاہتی ہوں کہ آرگنائز طریقے سے ہو, ہیپیزٹ طریقے سے نہ ہو. جیسے ہم چل رہے ہیں, جس سیکوینس سے ہم چل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, جس سیکوینس سے ہم چل رہے ہیں اسی سیکوینس سے ہم چلیں اور اسی کو لے کے ہم چلیں, اور اس تاکہ پھر جو پیچھے سے سن رہے ہیں میرے سارے ولاگز, وہ پھر اگلا ولاگ ان کو سمجھنے میں آسانی رہے. اب یہ نہیں ہے کہ میں بیچ میں سے جو کرنٹ افیئرز ہیں وہ پکڑ کے, یا جو پرابلمز آ رہی ہیں, اس وقت فلڈنگ ہو رہی ہے اور ویدر انجینئرنگ اور فوڈ پوائزننگ اور جو ہے کیمیکل پوائزننگ, ہر طرح سے جو چیزیں چل رہی ہیں ان کے اوپر ولاگز ہوں گے نیکسٹ انشاءاللہ. لیکن یہ کہ بیسک اناٹمی, میرا مقصد تھا کہ آپ لوگ اپنی بیسک اناٹمی تو سمجھیں, انسان ہے کیا وہ تو سمجھیں. سب کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ بھئی ہم یہ اس پہ ڈسکس کر لیتے ہیں. جتنے یوٹیوبرز, میں ان کو یہ نہیں کہہ رہی, اچھی ہیں ان کی کاوشیں بھی, وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن بیسیکلی جو زیادہ تر میں لوگوں کو دیکھتی ہوں وہ کسی کرنٹ افیئر کے معاملے کو اٹھا کے اس پہ شروع ہو جاتے ہیں اور اسی پہ پیچھے ویڈیو چل رہی ہے, میوزک چل رہا ہے, لوگ سن رہے ہیں, دس اینڈ دیٹ, ٹھیک ہے, اور وہ چلا جاتا ہے. وہ یہ نہیں بتاتے کہ جناب آپ ہیں کون, بیسیکلی انسان ہے کیا, اس کا جو جنرل کیمیکل کمپوزیشن ہے اس کی کیا ہے, اس کی روحانی اس کی ساخت کیا ہے, اس کے معاملات کیا ہیں, تاکہ جب ہمیں پتہ چلے کوئی ہم پہ اٹیک کر رہا ہے تو ہماری کس چیز پہ اٹیک کر رہا ہے. ہمیں تو جب پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے اپنے باڈی پارٹس کیا ہیں, ٹھیک ہے, تو ہمیں کیسے پتہ ہوگا کہ ہماری کس چیز پہ اٹیک ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے. ہمیں تو صرف یہ پتہ ہے ہمارے 2 ہاتھ ہیں جناب, 2 آنکھیں ہیں, ناک ہے, کان ہے. اس سے آگے بھی تو دیکھیں, انسان صرف اور صرف ان جو ہے یہ جو ظاہری اس کی ساخت ہے اس کے اوپر تو مشتمل نہیں ہے نا. بڑی گہری چیز اللہ نے بنائی ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے, سپر کمپیوٹر ہے. جی, سپر کمپیوٹر ہے, اور ہم الیکٹرانک بینگز ہیں, ٹھیک ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں نے کہہ دی کہ میں اس کو مادیت میں لے رہی ہوں, نہیں. انسان کی جو روح کا تصور ہے نا وہ بھی الیکٹرانک ہے, وہ انرجی بیسڈ ہے. تو ہم نے چیزوں کو بہت, سائنس کو جو ہے, ایک تو سائنس کو جن لوگوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے نا, وہ صرف اور صرف سائنس کو مادے میں دیکھتے ہیں. لیکن ابھی کوانٹم فزکس جو ہے اس کی شاخ ہے, وہ چلی ہے اس طرف, لیکن اس میں بھی مجھے ڈاؤٹس اس لیے ہیں کیونکہ وہ سنتھیٹک اسپریچولیٹی کی طرف لے جانے کی بات کرتے ہیں, جو کہ وہ اکثر پھر وہ بھی ایک ٹھیک چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو جب وہ خدا کو اسپریچولیٹی سے نکال دیں گے تو پھر پیچھے بچے گا کیا, ٹھیک ہے. تو اب یہ بات یہ ہے کہ ہم نے جناب جی سب سے پہلے خود کو سمجھنا ہے. وہی سارا عمل شروع ہو رہا تھا جب میں نے شروع سے ولاگز اپنے کیے کہ انسان کیا ہے, انسان کی حقیقت کیا ہے, انسان کی روح کیا ہے, اور مختلف فلاسفہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. پھر انسان کے جو باڈی پارٹس ہیں, انسان کا جو انسان کا جو اورا ہے یا الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے انسان وہ بھی رکھتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے. پھر انسان کی باڈی میں ڈفرنٹ انرجی کے جو ہے سینٹرز ہم نے دیکھے, 7 چاکراز یہ ہیں, وہ چیز سینٹرز یا چاکراز انرجی سینٹرز, وہ ہم نے اس پہ بات کی. پھر میں نے کہا کہ جناب یہ جو انرجی سینٹر, جو باڈی آپ کی انرجی جنریٹ کر رہی ہے باڈی, ٹھیک ہے, اور آپ کی باڈی کے گرد وہ الیکٹرک چارج کی شکل میں موجود ہے وہ انرجی, اور آپ کا 80% وہ اورا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ NIH نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ جو ہے امریکہ کا, وہ کہتا ہے کہ آپ کا جو 80% جو ہے وہ آپ کا اورا ہوتا ہے. اورا آپ کا الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے, ٹھیک ہے, بایو فیلڈ ہے جو انسان کے ارد گرد ہے, وہ آپ کا 80% آپ کا اورا ہوتا ہے. اور وہ اورا کیا کرتا ہے, وہ آپ کا امیون ہوتا ہے, امیون سسٹم ہے, آپ کا امیون سسٹم ہے. کوئی بھی بیماری, کوئی بھی دکھ, کوئی بھی پریشانی پہلے آئے گی تو پہلے آپ کے, اگر اورا ویک ہوگا تو وہ آپ کی باڈی میں انٹر ہوگی. اگر اورا یا الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ مضبوط ہوگا تو بیماری کچھ بھی اندر انٹر نہیں ہو سکتی یا اس طرح اثر انداز نہیں ہو سکتی جیسے وہ ہونا چاہتی ہے. تو اس اورا کو ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا. اب دیکھیے اورا کی جو الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے نا, یہ اندر سے جنریٹ ہو رہا ہے نا انسان کے, دیکھیے اندر سے جنریٹ ہو رہا ہے, اور اندر سے جنریٹ ایسے ہو رہا ہے کہ اندر سے جنریشن جو ہے وہ باہر گاڈ کی انرجی کے ساتھ, پھر اندر یعنی کائنات اور خدا کے ساتھ, پھر آپ کے دل اور آپ کے دماغ اور آپ کے سارے انرجی کے سینٹرز کے ساتھ.
آپ کی یہ انرجی جو ہے وہ ریوالو کرتی ہے، گھومتی ہے، گردش کرتی ہے، ایوالو کرتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سلسلہ ہے کہ ہماری پوری باڈی اندر سے باہر سے گردش میں ہے، اندر سے باہر سے گردش میں ہے، ریوالو کرتی ہے. صرف خانہ کعبہ کی گرد ہم نہیں گھوم رہے ہیں، ہمارے جسم کا ہر خلیہ جو ہے اس کے اندر مرکز موجود ہے. اس کا جس طرح خانہ کعبہ کی عمارت کے اندر کعبہ موجود ہے، کعبے کی وہ بلیک جو ہم نے دیکھتے ہیں، کیوب کو دیکھتے ہیں، وہ جس طرح سے ہے، اس طرح سے ہمارا بھی ایک ہر خلیے کا ایک مرکز موجود ہے. اس طرح اس خلیے کے مرکز کے ارد گرد مختلف جو ہیں وہ خلیے کے اجسام ہیں جس موجود ہیں. یعنی کہ مائٹوکونڈریا ہے، اس کے اندر ڈفرنٹ طرح کے اس کے پارٹس ہیں خلیے کے، ایک چھوٹے سے خلیے میں جو آنکھ سے نظر نہیں آ رہا. اب خون کے خلیے ہیں، ہڈیاں بنی ہیں خلیوں سے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح آپ کے مسلز بنے ہیں، بال بنے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ ان سب کے اندر ہو کیا رہا ہے، ایسا کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا وہ انرجی جو ہے باہر ایمٹ ہو رہی ہے، آپ پہ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ بن رہا ہے آپ کا، اور وہ آپ کا امیون سسٹم بنا رہا ہے. اور یہ اندر سے انرجی جنریٹ کیسے ہو رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے یہ انرجی؟ روح تو ہے، وہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. جس نے میرے ولاگز نہیں دیکھے پلیز کائنڈلی، اگر کوئی نیا سننے والا ہے موسٹ ویلکم، وہ شروع سے جا کر کے میرے ولاگ دیکھے. ترتیب آپ کو ملے گی، پارٹ 1 2 3 4، درمیان سے اٹھا کے آپ کو کچھ سمجھ نہیں آنے والی. تھوڑا بہت آ بھی جائے لیکن آپ ایک سیکوینس سے دیکھیے، ٹھیک ہے. میرے لمبے ہوتے ہیں، لینتھی ہوتے ہیں، لیکن میری عادت ہے چیزوں کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کی، ٹھیک ہے. چلیں جی، وہ ہو گیا. اب ہم نے دیکھ لیا جناب یہ سارا سسٹم موجود ہے، اب یہ اندر سے جنریٹ ہو رہا ہے. اب ہم نے بات کی تھی کہ جناب یہ سسٹم ہائی جیک ہو رہا ہے. ہم نے کیا بات کی تھی پچھلے والے ولاگ میں لاسٹ میں، کہ سسٹم ہائی جیک ہو رہا ہے، یعنی آپ کا الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ، آپ کا اورا ہائی جیک کیا جا رہا ہے. اب کون کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہ پھر ایک الگ کہانی ہے، اس پہ ابھی ہم نہیں جا رہے. پہلے ہم باڈی اناٹومی سمجھ رہے ہیں، اپنی ساخت سمجھ رہے ہیں، اندر باہر کی ساخت سمجھ رہے ہیں. اب کون کھلواڑ کر رہا ہے، کون اس کے ساتھ کھیل رہا ہے، معاف کیجیے گا ہندی کا لفظ ہو گیا، اب اردو زبان بولنے والے تو پھر اس میں اب یہاں پہ یہ کہ کون ایسا کام کر رہا ہے، ایسا گناہ عظیم یہ کون کر رہا ہے، اس پہ بعد میں بات آئے گی. ان بلڈ لائنز کے اوپر انشاءاللہ میں ولاگ کروں گی کہ وہ کون سی بلڈ لائنز ہیں. وہ بھی بہت ڈیٹیل کا کام ہے، یقین مانیے بہت مغز کھپانے والا کام ہے کہ ان بلڈ لائنز کو جو 5,000 سال پرانی ہیں، بابا آدم کے زمانے سے چلی ہوئی ہیں علیہ السلام، تو ادھر سے آپ چلی ہوئی ہیں، ان کو پھر ٹریس کرنا، ہسٹری میں جانا، وہ بھی ایک جان جوکھوں کا کام ہے. لیکن یہ 30 منٹ کا آپ ولاگ سمجھ لیتے ہیں کہ ایسی لفاظی ہوگی، ایسی بات نہیں، بہت کام کرنا پڑتا ہے. اچھا جناب سنیے، لنکس آپ کو سارے مل جائیں گے، جس نے جو کچھ دیکھنا ہے، جو کچھ سننا ہے، جو کچھ میں بول رہی ہوں، ان کے سارے لنکس حوالے آپ کو مل جائیں گے، ڈسکرپشن میں مل جائیں یا پھر کامنٹ سیکشن کے اندر میں پن کر دوں گی اس کو، ٹھیک ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. جناب بات ہو رہی ہے کہ جناب کون ہائی جیک کر رہا ہے، جناب الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ یا اورا، ٹھیک ہے، باڈی کا جو آپ کا امیون سسٹم ہے. کتنا بڑا دھوکہ ہو رہا ہے، کتنا بڑا فراڈ ہو رہا ہے، کتنی بڑی واردات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کا امیون سسٹم جو 80% ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ سفید خلیے خون کے جو ہے نا وہ آپ کا دفاع کرتے ہیں، وہ باڈی کے اندر کر رہے ہیں جناب، ٹھیک ہے نا. اب باڈی کے باہر سے جب چیزیں انٹر ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، ساری واردات میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ الیکٹرو میگنیٹک انرجی کا جو سکنس ہے وہ کیا ہوتا ہے. یہ بھی آپ پیچھے جا کے دیکھیے، وہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا الیکٹرو میگنیٹک سکنس جو ہماری اس فضا کے اندر ہے، ٹھیک ہے. ہم اپنے انفرادی عمل سے بھی شامل کرتے ہیں، اجتماعی عمل سے بھی شامل کرتے ہیں، من حیث القوم بھی شامل کرتے ہیں، اور مختلف ادارے بھی شامل کرتے ہیں. وہ سارا الیکٹرو میگنیٹک سسٹم، ٹھیک ہے نا، ٹیکنالوجیز بھی اس میں انوالو ہیں. وہ سارا سکنس جو ہے وہ ہماری باڈی کے اورا پہ اثر انداز ہوتا ہے، اس کو خراب کرتا ہے. اب یہ بائی پلان کیا جا رہا ہے. کوئی بھی چیز میں سمجھتی ہوں اس دنیا کے اندر، اس کائنات میں جو ہے بغیر کسی مقصد کے کوئی حادثہ کچھ نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی کہانی پیچھے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ سازشی تھیوری والی بات نہیں ہے. یہ جتنا کچھ میں نے اب تک اسٹڈی کیا ہے، دیکھا ہے، اس کے پیچھے ایک ہی ہاتھ نظر آیا ہے، ثبوتوں کے ساتھ. اب تو ثبوت ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم دیکھیں گے وہ بعد میں کہ وہ کون ہیں کلپرٹس. لیکن اب یہ بات کہ یہ ہائی جیکنگ ہو رہی ہے. اچھا جی، اب یہ کیسے ہے، کیسے وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیسے وہ کرتے ہیں، وہ کون ہے، اس پہ ہم بعد میں نے کہا ڈسکس کریں گے. پہلے باڈی اناٹومی سمجھ رہے ہیں ابھی تک. جب ڈی این اے پہ بات آ جائے گی اس کو ڈسکس کر لیں گے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر کہانی اگلی شروع ہوگی.
ٹھیک ہے نا، کہ کس طرح سے ہائی جیکنگ ہو رہی ہے، وہ اگلا سٹیپ ہوگا. آج میں پہلے آپ کو کہا تھا کہ میں یہ جو ہے ایک آرٹیکل ہے کہ ایفیکٹس آف کرونا وائرس ورلڈ وائڈ تھرو مسنگ آف وائرلیس سینسر نیٹورکس، یہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی کہ آپ کا جو میگنیٹک فیلڈ ہے اس کو کیسے ہائی جیک کر کے کرونا وائرس پھیلایا گیا، یہ والا. لیکن اس سے پہلے میں ضروری سمجھتی ہوں کہ اس کے اندر جو ٹرمینالوجیز ہیں نا، بایو فوٹونز اینڈ آل دس، وہ تھوڑی تھوڑی آپ کو پتہ چلیں، اور ڈی این اے کے بارے میں تھوڑا سا پتہ چلے. تو میں نے کہا کہ جناب، پھر میں نے بیک گیئر لگایا کہ بھائی اس آرٹیکل کو سمجھنے سے پہلے، ہاتھ لگانے سے پہلے، میں تھوڑا سا اور ان کو ڈی این اے اور باڈی اناٹومی کے اوپر تھوڑا سا لے آؤں، اور کچھ انٹرسٹنگ چیزیں بھی ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں جلدی جلدی. تو جناب یہاں پہ دیکھیے کہ سبرینا والس جو ہے نا، odyssey.com کے اوپر www.odyssey.com سنرجی کے نام سے ان کا جو ہے چینل ہے. بہت اچھی ریسرچر ہیں، بہت اچھی ان کا کام بھی جو ہے ٹیکنالوجیز کے اندر ہے. فزکس اور بایو جو آج کل مرج ہو رہے ہیں بڑے برے طریقے سے، اس کے اوپر وہ کیڑی نظر رکھی ہوئی ہیں، اور وہ کافی کچھ جو ہے وہ وہاں سے آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے، سننے کو ملتا ہے. میں ان کا لنک بھی ڈال دوں گی، آپ ان کے براہ راست چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. ان کو فالو بھی کیجئے اور دیکھیے بھی، سنیے بھی، اور جو ہے ان کی سٹڈیز کے اوپر کافی کچھ جو ہے پھر میں فردر سٹڈی ڈال کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. تو وہ کہتی ہے کہ جناب سبرینا جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ نیورو رسپانس جو ہے انسان کا، نیورو رسپانس ہیز بین ریکارڈڈ بائی یوزنگ بایو فوٹونس اینڈ بایو الیکٹریسٹی ود یور بایولوجیکل فیلڈ، یعنی سلیش اورا، generated by motion of cells moving through your body, through your blood, through your cerebral spine fluid. کیا مطلب ہے اس ساری انگریزی کا جناب؟ وہ کہتی ہیں کہ آپ کا اب دیکھیں اس میں کچھ ٹرمینالوجیز استعمال ہوئی ہیں. کیا استعمال ہوئی ہیں؟ ٹرمینالوجیز، اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں. نیورو رسپانس استعمال ہوا ہے، بایو فوٹون، بایو الیکٹریسٹی، ڈی این اے، ٹھیک ہے. تو ان کو ہم ڈسکس کریں گے، لیکن اس جملے میں کیا کہا گیا ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ آپ کا جو نیورو رسپانس ہے اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے. ریکارڈنگ یہ وہ نہیں ہے یعنی کہ ہائی جیکنگ سمجھ لیں آپ، ٹھیک ہے نا. بائی یوزنگ بایو فوٹونز اینڈ بایو الیکٹریسٹی ود یور بایولوجیکل فیلڈ، ٹھیک ہے. آپ کا نیورو رسپانس کوئی ریکارڈ کر رہا ہے جناب. کیا کر رہا ہے؟ ریکارڈ. نیورو رسپانس ہیز بین ریکارڈیڈ by using biophotons and bioelectricity with your biological field aura، جس کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، electromagnetic field، ٹھیک ہے. generated by the motion، اب وہ جو اب اس پہ ہم آئیں گے کہ یہ آپ کا اورا اندر سے کیسے یہ انرجی باہر جسم کے جو بنی ہے، ایک انڈے کی شکل کا الیکٹرومیگنیٹک فیلڈ بن گیا ہے، یہ اندر خلیوں سے کیسے جنریٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اس پہ ہم بات کریں گے کیسے جنریٹ ہو رہی ہے اندر خلیوں سے. وہ کہتی ہے جنریٹڈ بائی دا موشن آف سیلس موونگ تھرو یور باڈی، تھرو یور بلڈ، تھرو یور سیریبرل اسپائن فلوئڈ. یہ سارا سسٹم ہے کہ خلیوں کے اندر سے جنریٹ ہوئی، خون میں آئی انرجی، خون سارے جسم میں گردش کیا، ٹھیک ہے. آپ کی اسپائنل کارڈ، آپ کی ریڑھ کی ہڈی، دماغ، حرام مغز جو ہے ادھر، اور پھر یہ سارے جسم میں انرجی فلو کی اور آپ کے باہر الیکٹرومیگنیٹک فیلڈ بنا. لیکن سیل کے اندر کیسے انرجی جنریٹ ہوتی ہے تھوڑا بہت اس کو ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے. اب دیکھیے وہ کہتی ہے جو آپ کا نیورو رسپانس ہے وہ ریکارڈ کیا جاتا ہے جناب. ہر بندے کا ریکارڈ ہو رہا ہے، ہر بندے کا ریکارڈ ہو رہا ہے. کچھ کا اس طرح سے نہیں ہو رہا. دیکھیے جنہوں نے آگمنٹیشن نہیں کی ہوئی، اس میں مختلف فیکٹرز ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں ٹیکنالوجی سے جو دور ہیں، سادہ زندگی کے عادی ہیں، اور جو ہے ماڈیفائڈ جو ہے جینیٹیکلی ماڈیفائڈ غذا نہیں کھاتے، دیسی غذا کھاتے ہیں، صاف ماحول میں رہتے ہیں، اور وائی فائی کی استعمال بہت کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے یا نہیں کرتے. اور جو انہوں نے کوئی ٹرانسپلانٹس اپنے باڈی میں نہیں لگائے ہوئے، یعنی کہ ڈینٹل ٹرانسپلانٹ نہیں کیا ہوا، ہارٹ کے اندر جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں کی ہوئی، ہارٹ کی جو پلیسمنٹس ملتے ہیں وہ لگانے کے لیے وہ نہیں لگوائے ہوئے. مختلف قسم کی یہ جو اسمارٹ ڈیوائسز ہیں، موبائل فون تو ہے ہی ہے،
اس کے ساتھ ساتھ اسمارٹ واچ آ گئی. اسمارٹ کا ورڈ ہی کرپٹ ہے, میں آپ کو بتا دوں. جب ایجنڈا 2030 انشاءاللہ ڈسکس کریں گے نا, تو اس میں پتہ چلے گا آپ کو کہ اسمارٹ کو کس طرح سے استعمال کیا گیا. اسمارٹ جہاں ہے وہاں سے بھاگ جاؤ جی. تو اسمارٹ جو ہے وہ اسی طرح سے اسمارٹ ڈیوائسز جو ہیں, واچ وغیرہ, وہ آپ جب باڈی پہ پہنتے ہیں, باڈی کے اندر انسرٹ کرواتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ ریکارڈ کرتے ہیں آپ کے نیورو رسپانس کو, ٹھیک ہے نا. اور نیورو رسپانس آپ کا اس وقت ریکارڈ ہوتا ہے جب آپ کے بایو فوٹونز اور آپ کا جو بایولوجیکل فیلڈ ہے وہ اس کے تھرو, ٹھیک ہے. نیورو رسپانس کیا ہے پہلے یہ پتہ چل جائے آپ لوگوں کو, ٹھیک ہے. اس کو کیسے یہ لوگ ریکارڈ کرتے ہیں, کیسے, بایو فوٹونز کے ذریعے آپ کے اورا کو ہائی جیک کر کے, ٹھیک ہے. اور یہ بایو فوٹونز آ کہاں سے رہے, آپ کے ہر خلیے سے آ رہے ہیں, آپ کے جسم کے ہر خلیے سے بایو فوٹونز پیدا ہو رہے ہیں. بایو فوٹونز جو ہیں وہ آگے جا کر کے باڈی میں فلو کرتے ہیں, باڈی کے ارد گرد آپ کا الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ بناتے ہیں. اس الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کو یہ لوگ ہائی جیک کرتے ہیں اور اسی سے آپ کا نیورو رسپانس معلوم کرتے ہیں. اب پہلے تو پتہ چلے, آپ اب سوچ رہے ہوں کہ بار بار میڈم بتا رہی ہیں کہ جناب یہ نیورو رسپانس ہے, نیورو رسپانس کو somebody is hijacking اور ڈسرپٹنگ اور سم تھنگ ریکارڈنگ کاپنگ سم تھنگ, ٹھیک ہے نا. اب تو بات آ گئی ڈیجیٹل ٹوئن کے اوپر, ٹھیک ہے نا, آپ کا ڈیجیٹل ٹوئن تیار ہو رہا ہے. تو جناب یہ حلف بازی نہیں ہے, میں بتا رہی ہوں کہ ساری چیزیں ڈاکومنٹڈ ہے, ریسرچڈ ہیں بھائی. یہ بچے جو سافٹ ویئر انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں, کیا بنا رہے ہیں, ان سے کیا ڈیمانڈ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. یہ جو بڑے بڑے ٹیکنالوجی کے ادارے ہیں یہ کیا بنا رہے ہیں, کس طرف لے جا رہے ہیں, کس پہ کام ہو رہی ہے. ہیومن ہائی جیکنگ پہ کام ہو رہا ہے, سمپل از ڈیٹ. سرویلنس پہ کام ہو رہا ہے, کنٹرول پہ کام ہو رہا ہے. اس کا ٹکے چار آنے کا فائدہ نہیں ہے. یقین مانیے انسان کی خدا سے کنیکٹیویٹی کے حوالے سے اس کا ٹکا تو ختم ہو گیا, چارانہ ختم ہو گیا. بہت آپ روپیہ بھی وہ آپ یعنی کہ بالکل نہ ہونے کی بالکل برابر, یعنی کہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا خدا کے ساتھ کنیکٹیو, بلکہ ڈسرپٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہائی جیک کر رہے ہیں. تو بات صحیح وہاں پہ آ گئی جناب. کہاں پہ بات پہنچی, بات آ گئی کہ نیورو رسپانس ہیز بین ریکارڈڈ وایا ہائی جیکنگ یور اورا بایو فوٹونس, ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے یہ ہو گیا. اب پہلے تو پتہ چلے کہ جناب آپ کا نیورو رسپانس کیا ہوتا ہے. دیکھیے نیورو رسپانس جو ہوتا ہے نا اعصابی نظام ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں اعصابی نظام ہوتا ہے, انسان کے جسم میں اعصاب ہوتے ہیں, باریک باریک ریشے ہوتے ہیں, خلیے ہوتے ہیں خاص, وہ پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں. انسان کے جسم میں مختلف نظام ہے نا, نظام ہے, وہ ڈائجیشن کرتا ہے, غذا کو ہضم کرتا ہے. اسی طرح سے آپ کی ہڈیوں کا نظام ہے, ڈفرنٹ طرح کے نظام ہے. اسی طرح اعصابی نظام ہے, پیغام رسانی کا کام کرتا ہے. یہ نظام پیغام پہنچاتا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے, پیغام جو ہے اگر اس کو ملتا ہے حواس سے, پیغام کہاں سے ملتے ہیں, حواس سے ملتے ہیں نا. اب کہیں گے موبائل فون سے ملتا ہے, محترم موبائل فون سے پیغام ملتا ہے. موبائل فون کو دیکھتی تو ہماری آنکھیں ہیں نا, پڑھتی ہیں, سنتے ہیں کان, دیکھتی ہیں آنکھیں, ٹھیک ہے نا, اور سونگھتا ہے ناک, ٹھیک ہے, ٹیسٹ کرتی ہیں مختلف غذا کو ہماری زبان, ٹھیک ہے, خوشبوؤں کو سونگھتی ہیں ہماری ناک, اور محسوس کرتے ہیں ہم کوئی بھی درد سکن وغیرہ سے ہم محسوس کر رہے ہیں. اب دیکھیے یہ عام طور پہ 5 حصے ہو گئی, محسوس کرنا, دیکھنا, سونگھنا, ذائقہ, سننا, ٹھیک ہے, 5 ہو گئی. اب اس میں دیکھیے عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا لوگوں کو, لوگ کہتے ہیں کہ جناب چھٹی حص بھی ہے. جی ہاں ہے, چھٹی حص بھی ہے, بالکل صحیح کہتے ہیں. چھٹی حص جس کو ہم کہتے ہیں کہ جناب پتہ چل جاتا ہے کہ جناب کچھ ہونے والا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ چیز ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اب چھٹی حص, بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ مشہور جو ہے سائیکالوجسٹ ہیں, یوٹیوب کے اوپر بھی آپ جائیے, ان کے ڈفرینٹ پڑھے ہوئے ہیں, انٹرویوز ہیں, بڑی اچھی خاتون ہیں اور نیورو سائنٹسٹ ہیں, ڈاکٹر ٹیرا سوارٹ. وہ کہتی ہیں کہ ہماری 35 سے 36 حصے ہیں جناب. کتنی, 35 سے 36. ہم کدھر بیٹھے ہوئے, سائنس نے کیا بتایا, اسکول نے کیا بتایا, کالج نے کیا بتایا, جناب یہی بتایا ہے نا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, محسوس کر سکتے ہیں, سونگھ سکتے ہیں, ٹیسٹ کر سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, یہی بتایا. اب وہ کہتی ہیں نا جی نا, اور پھر چھٹی حص ہمارے بڑے بوڑھے بتاتے رہے,
اب دیکھیے پڑھی لکھی خاتون ہیں, بڑی نیورو سائنٹسٹ ہیں, وہ بتا رہی ہیں, ڈاکٹر ٹارا سوارٹ کہتی ہیں کہ جناب 35 سے 36 حصے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھ لیجئے ہم نے کتنی ڈسکور کی ہیں اور کتنی نہیں, اور کیوں نہیں کی, یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے بہت بڑا. اور اگر وہ 35-36 حصے آپ کے پاس ہوں, میرے پاس ہوں, تو ہم تو وہ والی بات ہے نا, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. ٹھیک ہے, پھر ادھر پہنچ جائیں گے, ورنہ تو صرف ہمیں ناسا کہانیاں سنائے گا اور ہم خوش رہیں گے کہ ہم چاند پہ پہنچ گئے تھے جی. ٹھیک ہے, اور چاند کے اوپر جناب خلا ہے, تو وہاں خلا میں پھر چاند کے اوپر قدم کے نشان بھی چھوڑ آئے تھے بوٹوں کے. ایسی ایسی کہانیاں, ایسے ایسے جوکس ہیں کہ کیا بتائے, بندہ حیران ہو جاتا ہے. اور پھر ناسا کی بھی ایک کہانی ہے, چلیے وہ پھر اگلا آگے صحیح. کہنے کا مطلب یہ کہ 5 حصے جو ہیں ہمیں جو ہے اسکول کالج وغیرہ یہ سب ادھر ہی چل رہا تھا. اب آ گئی جناب 35-36, وہ ہم نے نہ دیکھی نہ سنی ہے اور نہ ہم نے تحقیق کرنے کی کوشش کی. اب جب باڈی اناٹومی کو آپ کو پتہ چلے گا نا, تو آپ کو شوق کچھ لوگوں کو اجاگر ہوگا کہ وہ بھی حصے بیدار ہوں جو اللہ نے دی ہے. ڈاکٹر ٹائرا سوارٹ جو ہے 35-36 کہتی ہیں, میں کہتی ہوں اس سے بھی کہیں زیادہ ہوں گی. چلیے جناب, اب ہم آتے ہیں کہ جناب یہ تو ہو گیا نیورو رسپانس پہ ہم بات کر رہے ہیں نا, تو کیا ہو گیا, یہ جو ہماری حصے ہیں نا وہ کوئی نہ کوئی انفارمیشن ہمیں دیتی ہیں. ٹھیک ہے, ہم دیکھ رہے ہیں, ہم سن رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ کیا کرتی ہیں, وہ حصے وہ پیغام کلیکٹ کر لیتی ہیں اور پھر ان کو جو نا ایک عمل سے گزار کے ہمارے دماغ تک پہنچاتی ہیں. فار ایگزامپل, اگر میں یہاں سامنے دیکھیے یہ جو ہے چھوٹی سی کینڈل جل رہی ہے, اگر میں اس کے اوپر انگلی لے جانے کی کوشش کروں گی تو ایک دم پیچھے کروں گی. کتنا فاسٹ میرا یہ نیورو رسپانس. ٹھیک ہے, یعنی کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ وہاں آگ جل رہی ہے جناب, اچانک کبھی غلطی سے میرا ہاتھ جو ہے وہ آگ پہ لگ جاتا ہے, تو میں ایک دم ہاتھ کو پیچھے ہٹاتی ہوں. کیا ہوا, انفارمیشن گئی نا کہ تمہاری انگلی جلی ہے. انگلی نے محسوس کیا, فوراً انگلی کے اندر اعصاب کی باریک باریک رگیں ہیں, فوراً وہ باریک باریک رگیں مین خلیے ہوتے ہیں جن کو نیورونز کہتے ہیں. نیورونز, اور پھر نیورونز سے وہ آپ کے دماغ کو پیغام دیتے. اتنا فاسٹ ہے, دیکھیے اتنی دیر میں تو 5G نیٹ ورک بھی کیا کرے گا. ٹھیک ہے, تو ایک دم اس نے دماغ کو پیغام دیا کہ تمہیں جو ہے اس نے جلایا ہے اور پیچھے کرو, فوراً ہاتھ پیچھے کرو. تو ہم کتنی جلدی پیچھے کرتے ہیں, آپ بتائیے کتنا فاسٹ ہے اللہ تعالیٰ کا یہ نظام اعصاب کا. اس کو کہتے ہیں نیورو رسپانس, یعنی دماغی اعصابی نظام کا رد عمل, یہ رسپانس ہے. ٹھیک ہے, جب میں نے وہاں پہ لگائی تو پھر میں نے رسپانس کیا دیا, پیچھے ہاتھ ہٹایا, تو یہ نیورو رسپانسز ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح آواز زیادہ ہوگی تو ہمارے کان رسپانس کریں گے, کم ہوگی ہمارے کان رسپانس کر کے دماغ کو پہنچائیں گے. اسی طرح سونگھنے کا رسپانس ہے. ٹھیک ہے, کھانے کا ٹیسٹ کا رسپانس ہے. ٹھیک ہے, تو یہ نیورو رسپانس ہماری حصوں سے متعلق ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیے میں نے جیسے کہا نا کہ نیورو رسپانس جو ہے وہ جیسے اس نے کہا, آپ سبرینا ویلس کہتی ہے کہ آپ کا نیورو رسپانس جو ہے نا اس کو ٹریک کر رہے ہیں لوگ. آپ کے دیکھنے, آپ کے سننے, آپ کے ٹیسٹ, آپ کے محسوس کرنے کے عمل کو ہائی جیک کر رہے ہیں. آپ سمجھ آئے نیورو رسپانس کو کیا تھا اور اس کو کیسے. نیورو رسپانس آپ کی یہ حصے ہیں جو عام طور پہ 5 سے 6 گردانی جاتی ہیں. ویسے ڈاکٹر ٹائرا سوارٹ کہتی ہیں کہ 35 سے 36 ہوتی ہیں, اور ان کو یہ ہائی جیک کر رہے ہیں جناب, اور ان حصوں کو ہائی جیک کر رہے ہیں. آپ کے رسپانس پھر ہائی جیک ہو جاتے ہیں. آپ کی ان حصوں کو آپ کے دیکھیے نا, آپ کے کان کے گرد, ناک کے گرد, ہاتھوں کے گرد, پوری باڈی کے گرد الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے. آپ امیون ہیں. اب کوئی آپ کی اس اورا کو, الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کو ہائی جیک کر کے آپ کی ناک کی سونگھنے کی حص کو بھی متاثر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, سننے کی حص کو متاثر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے بلڈ پریشر کو اوپر نیچے کر سکتا ہے, آپ کی شوگر کو اوپر نیچے کر سکتا ہے, آپ کو ہارٹ اٹیک پہنچا سکتا ہے, آپ کے لیور میں, کڈنی میں سٹونز پیدا کر سکتا ہے. آپ دیکھیے, دیکھتے چلے جائیے, میں لرس کر رہ جاتی ہوں جب میں ان چیزوں کو پڑھتی ہوں. میں حیران ہوتی ہوں کہ یہ کس قسم کی ٹیکنالوجیز بنا رہے ہیں. دیکھیے, اگر بندر کے ہاتھ میں جہاز کا کنٹرول دیں گے تو کیا ہوگا, آپ بتائیے. آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوگا پھر. ٹھیک ہے نا, کلمہ شہادت اور پھر
ٹھیک ہے. اب یہی معاملہ ہوا ہے کہ سائنس ان بندروں کے ہاتھ میں ہے, ان جنگلی سائیکو بندروں کے ہاتھ میں. اس لیے وہ جو کچھ کرتے ہیں انسان کو دکھاتے کچھ اور ہیں اور لگاتے کچھ اور ہیں. موبائل کے فائدے بے پناہ, وائی فائی کے فائدے بے پناہ, نقصانات کیا ہیں کبھی بات نہیں ہوگی. دوائی کے ایک انجیکشن ہے, یہ آپ لگوا لیجئے ویکسین جی کرونا کی, 20 صفحے پر اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں. کسی نے آج تک اس پہ بات کی ہے؟ مجھے بتائیں کیوں نہیں کی؟ اس لیے کیونکہ وہ جو سسٹم بنا رہے ہیں آپ کے نیورو رسپانس کو ہائی جیک کا, وہ دھڑام سے نیچے گرے گا اور آپ اپنا وہ ان کا کنٹرول جو آپ پر قائم ہونے والا ہے اور ہو چکا ہے تقریباً, وہ بکھر جائے گا. وہ نہیں چاہتے. ازل سے ابد تک ان شیطانی قوتوں کا سارا کھیل یہی ہے کہ انسان کی روح پر, اس کی سوچوں پر پہرے بٹھاؤ, اس کو مینپولیٹ کرو, اس کی انرجی کو, اس کی فریکوینسی کو مینپولیٹ کرو, اس کے دماغ کو پڑھو, اس کے دماغ میں اپنی تھاٹس ڈالو. یہ میری صرف سازشی تھیوریاں نہیں ہیں. جائیے فضول ڈرامے اور فضول باتیں سننے اور اپنا وقت صرف کرنے سے آپ بہتر ہے پڑھیے. یہ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے, ارلی 90s میں, ٹھیک ہے نا, 18 سینچری سے بھی ہوگا, یہ 19 کے اوائل میں یہ شروع ہو گیا تھا. مائنڈ کنٹرول الٹرا پروگرام جو امریکن CIA نے کیا, سب کے سامنے ہے, سب کے سامنے کہ کینیڈا میں کس طرح سے سائیکالوجی کے ہاسپٹل کے اندر انہوں نے مریضوں کو علاج کا لالچ دے کر ان پہ مائنڈ کنٹرول الٹرا کی تھیراپیز کی. ٹھیک ہے, آج تک ان وکٹمز کو انصاف بھی نہیں ملا. 100 کے قریب تھے وہ وکٹم اور ان کو انصاف نہیں ملا, اور ابھی بھی ان میں سے کچھ زندہ ہیں. کبھی جائیے سرچ کیجئے, مائنڈ کنٹرول الٹرا کو پڑھیے. وہ تو بہت پرانا ہو گیا. اب تو وہ تو ارلی 90s کی بات تھی, اب 2025 ہے. وہ کہاں پہنچے ہیں؟ کیا انہوں نے بند کر دیا یہ سب کچھ؟ یہ اگر بند کر دیا تو ان لوگوں کو انصاف کیوں نہیں ملا؟ اگر اتنے اچھے تھے کہ بند کر دیے تو ان لوگوں کو انصاف کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیے ایسا نہیں ہے. شیطان اپنی شیطانیت سے باز نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, بہتر یہ ہے کہ آپ خود کو سمجھیے اور خود کو سیکیور کیجیے. تو بات وہیں پر آ گئی کہ نیورو رسپانس کو ہائی جیک کیا جا رہا ہے. آپ کا اگر ایک نیورو رسپانس ہی ہائی جیک ہو گیا, ٹھیک ہے نا, پیچھے بچا کیا مجھے بتائیے؟ وہ تو میرے دماغ کو کوئی اور قابو کر رہا ہے, اور میں تو پھر وہ تو یہ رسپانس تو نہیں ہوگا نا کہ ایسے آنکھ کو ہاتھ لگا کے ہاتھ پیچھے, وہ آنکھ کے اندر ہی رہے گا, ہاتھ جل جائے گا, بندہ ادھر ہی بیٹھا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں. آج مجھے بتائیے, ایک گہری بات بتا رہی ہوں کہ دیکھیے دنیا میں کتنے زیادہ یہ واردات ہو رہی ہے, یہ اسکولوں میں جا کے بچوں کو اچانک مار دینا. یہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ ان کے دماغ کدھر ہیں؟ تھوڑا سا بھی کسی میں شعور ہو, کانشیسنس ہو, ٹھیک ہے نا, تو وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا, سوچ بھی نہیں سکتا ایسی حرکت کا. جانور کے بچے کو بھی نہیں مار سکتا. پھر کبھی تو کسی سے کسی کا قتل ہو جاتا ہے, یہ تو پوری کلاس روم اور پھر کرتے چلے جاتے ہیں. یہ کیا چکر ہے بھائی؟ اور دیکھیے جب ان لوگوں سے پوچھا جاتا ہے, ان کی میموری میں کچھ نہیں ہوتا. وہ رسپانس ان سے لے کے واش آؤٹ, رسپانس لے کے واش آؤٹ. تو کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جسم اور ہماری روح کا کنٹرول خدا کے علاوہ, ہمارے علاوہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے جتنے اختیار, اس کے علاوہ کسی تھرڈ پارٹی کے پاس ہو؟ ایسا چاہتے ہیں ہم؟ یہ ہو رہا ہے. بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے آپ بتائیے؟ بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے ہیں. ہماری صحت گر رہی ہے, ہمارے ماحول میں, ہماری سوسائٹی میں سکنس ہے. کتنے سیریس ایشوز ہیں یہ. کتنے بچے ہیں جو اس وقت آٹزم کا شکار ہیں؟ مجھے بتائیے کتنے بچے ہیں, بتائیے مجھے. ہر گھر میں ایک بچہ آ رہا ہے آٹزم کا. یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سوچتے نہیں ہیں آپ لوگ؟ یہ بیماریاں کہاں سے پیدا ہو رہی ہیں؟ کیا چیز میں تبدیلی آئی ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ کیا ہو رہا ہے جناب؟ سیویئر قسم کا جو ہے میگنیٹک اٹیک ہے انسانوں کے اوپر. ٹھیک ہے, اس کے میگنیٹک فیلڈ کو ہائی جیک کرنے کے لیے اور اس کے نیورو رسپانس کو قابو کرنے کے لیے.
جب نیورو رسپانس قابو ہو جائیں یا ان کی اگر قابو نہیں تو ڈسرپٹ ہو جائیں. ابھی دل کو یعنی ایک صحت مند دل ہے، ایک بیمار دل ہے، ٹھیک ہے نا. تو بیماری میں لے آنا ہر چیز کو، یعنی کہ یہ چیز یہ لوگ اگر مکمل طور پہ قابو تو نہیں پا سکتے لیکن اس کو ڈسرپٹ کر دیں گے، ڈسرپشن پیدا کر دیں گے. جو اس کے کام کرنے کا ہے وہ ایک گھڑی کا کام ہے کہ 5 بجے ہے تو 5 بجے دکھائے، شام کے 5 بجے تو شام کے 5 بجے دکھائے. اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ 3 بجے دکھائے، ٹھیک ہے، رات کے 3 بجے دکھائے یا شام کے 3 بجے دکھائے. اس کا کام ہے اگر شام کے 5 بجے تو شام کے 5 بجے دکھائے گی. اگر وہ ایسا نہیں کرے تو یہ ڈسرپشن ہے. تو ڈسرپشن بھی بری ہے، کنٹرول ٹوٹل بھی برا ہے، ٹھیک ہے، دونوں. تو یہ دونوں ہو رہا ہے. تو ہمارے رسپانسز یہاں تک بات کلیئر ہوگی کہ نیورو رسپانس جو ہیں ہمارے میگنیٹک فیلڈ کو ہائی جیک کر کے کیے جا رہے ہیں، قابو میں سرویلنس اس کی جا رہی ہے. اس کے لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ سبرینا والیس کو ان ڈیٹیل سنیے، اس کا بہت زیادہ کام ہے اس کے اوپر. سنرجی اس کا چینل ہے، سنرجی، اور میں اس لنک بھی دے دوں گی، اور odyssey.com پر اس کا چینل ہے. تو آپ لوگ دیکھیے گا. تو جناب آگے چلتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو نمبر آف آرٹیکلز ہیں، میں ڈال دوں گی. یہ میرے سامنے یہ دیکھیے نا، آگے ہے، یہ دیکھیے آرٹیکل ہے. جو میں نے کہا کہ 15 جو ہے جو پی ایچ ڈیز ہیں انہوں نے دنیا کی یونیورسٹیز کے، انہوں نے یہ آرٹیکل لکھا ہے کہ ایفیکٹ آف کرونا وائرس ورلڈ وائڈ تھرو مسنگ آف وائرلیس سینسر نیٹورکس. کہ کرونا وائرس کے ایفیکٹس جو ہیں وہ پھیلائے گئے کیسے ورلڈ وائڈ، اور مسنگ آف وائرلیس سینسر نیٹورک، یعنی کہ مسنگ کیا ہے، یعنی مس یوزنگ آف وائرلیس سینسر نیٹورکس، یعنی کہ جو وائرلیس جو ہے سینسر نیٹورکس ہیں اس کو مس یوز کر کے جناب آپ لوگوں کو کرونا ورلڈ وائڈ پھیلایا گیا، ٹھیک ہے. تو یہ وائرلیس کے تھرو سمجھ آ گئی. اب سمجھ آ گئی نا، وار کہاں سے چل رہی ہے؟ الیکٹرانک وار ہے، میگنیٹک وار ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان ایک میگنیٹک فیلڈ ہے، اس کا بایو فیلڈ ہے. انرجی جو ہے اندر سے جنریٹ ہو رہی ہے، باہر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کائنات سے جڑی ہوئی ہے، خدا سے جڑی ہوئی ہے. سبحان اللہ. اسی کو یہ ہائی جیک کرنے میں لگے ہوئے، دن رات جناب اسی میں لگے ہیں. IEEE کی آپ ویب سائٹ پہ جائیے. کیا کہہ رہی ہوں میں؟ IEEE انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ سارا کام ہی اس کا اسی چیز کے اوپر ہے جو میں یہاں آپ کو بتا رہی ہوں. سارا کام اس کا اسی پر ہے، ٹھیک ہے نا، ہیومن ہائی جیکنگ کے اوپر ہے. کھلے عام ہو رہے ہیں، لوگ لگے ہوئے ہیں جناب، ڈرامے، فلمیں، لباس، فلان ڈمکان، ٹھیک ہے، باستان. پھر کہتے کہ شیطان نے یہ کر دیا وہ کر دیا. اللہ نے تو کہا تھا نا کہ علم حاصل کیجئے، ٹھیک ہے نا، علم کو فرض قرار دیا گیا ہے نا. تو وہ علم جو ہے جناب قرآن پاک کا، احادیث کا، وہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ سارا چیزیں کہ آپ اپنے آپ کا، کہتے ہیں نا، جس نے میں پہلے بات کر چکی، جس نے اپنے آپ کو سمجھا اس نے خدا کو پہچانا. یہ صوفیہ میں ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا. تو ابھی ہم دیکھیے نا، یہ بایو فیلڈ، یہ انرجی آپ کی، یہ اورا آپ کا، یہ امیون سسٹم آپ کا، یہ کس نے بنایا ہے؟ آگے چلتے ہیں نا، دیکھیے گا کہ انرجی اندر سے نکل کہاں سے رہی ہے. وہاں کوئی کوڈ لگا ہوگا نا، کمپیوٹر کے کوڈ، موبائل کے کوڈ تو سب کو پتہ ہے. او جناب، انسان کے ہر خلیے میں اللہ کا کوڈ ہے. سبحان اللہ کہو. ہاں، ہر خلیے میں اللہ کا کوڈ موجود ہے. اللہ نے اپنا کوڈ چھوڑ دیا وہاں پہ جی. اب وہ ڈی کوڈ کر رہے ہیں، سنتھیٹک جو ہے جناب جی بنا رہے ہیں چیزیں اس کی آرٹیفیشل، کیونکہ اللہ کے نظام کی میمکری کرتے ہیں، نقالی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ. اور نقالی میں کیا کرتے ہیں؟ ڈسرپشنز پیدا کرتے ہیں. جناب وہ بات ہو گئی. اب ہم نیورو رسپانس ہائی جیک ہو رہا ہے جناب، وائی فائی سے ہائی جیک ہو رہا ہے جناب. اب دیکھیے آپ کا جو نیورو رسپانس ہائی جیک ہو رہا ہے، آپ کے کس کو ہائی جیک کر کے؟ آپ کی میگنیٹک فیلڈ کو، آپ کی بایو الیکٹریسٹی جو باڈی کی ہے اس کو ہائی جیک کرتے ہیں اور آپ کا نیورو رسپانس ہائی جیک کرتے ہیں. اب یہ جو آپ کی باڈی الیکٹریسٹی ہے یہ اندر سے پیدا کیسے ہوتی ہے جناب؟ اس کے لیے 2-3 چیزیں نا. بایو فوٹون آپ سمجھ لیجئے، آپ کے اندر سے انرجی نکل رہی ہے، باڈی کے ارد گرد ریوالو کر رہی ہے. وہ کہاں سے اندر سے آ رہی ہے؟ ہر خلیے سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے. ایک چیز ہے بایو فوٹون، ٹھیک ہے، آپ اس کو سمجھ لیجئے، بایو فوٹون کو سمجھ لیجئے.
کہ بایو فوٹان ہے کیا، کیونکہ جسم کے اندر انرجی کہاں سے بن رہی ہے، یہ ساری توانائی، یہ انرجی کہاں سے بن رہی ہے جو باہر گھوم رہی ہے جسم کے، اور ہمیں 80% آپ کو امیون دے رہی ہے. یہ بایو فوٹان جو ہے نا، اس سے پہلے آپ فوٹان کو اپنی نظر میں رکھیے کہ فوٹان ہوتے کیا ہیں. آپ نے پڑھا ہوگا، سب کو پتہ ہے کہ فوٹان جو ہے نا چھوٹے چھوٹے سمجھ لیجئے پیکٹس ہیں انرجی کے. ٹھیک ہے، یہ کیا کرتے ہیں، فوٹان جو ہے انرجی کو کیری کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں، انرجی کو کیری کرتے ہیں. تو انرجی جو ہے وہ کیری کرتے ہیں. فوٹان کیا کرتے ہیں، انرجی کیریئرز ہوتے ہیں، انرجی لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ انرجی کیریئر فوٹان جو ہے بایو فوٹان، جسم بایو کیوں کہا کہ زندگی سے ان کا تعلق ہے. جسم کے اندر جو انرجی پیدا ہو رہی ہے وہ جن فوٹان میں ہوگی وہ بایو فوٹان کہلاتے ہیں. اب دیکھیے یہ بایو فوٹان جو ہیں وہ پیدا کہاں، کس عمل میں ہوتے ہیں. بایو فوٹان جو ہیں وہ پیدا کس عمل میں ہوتے ہیں. دیکھیے ایک تو جاندار چیز جیسے کہ ہم انسان یا جانور پودے، اور ایک دیکھیں جیسے یہ بے جان چیز جس کو ہم نے کہہ دیا. اب اس کے اندر ایٹمز ہیں، ہمارے میں خلیے ہیں، لیکن دونوں میں ایلیمنٹس موجود ہیں. ٹھیک ہے، ہماری باڈی کے اندر بھی کاربن ہے، ہائیڈروجن ہے، آکسیجن ہے، نائٹروجن ہے. بیسک بتا رہی ہوں، اس کے علاوہ بہت ہیں لیکن یہ بیسک بتا رہی ہوں آپ کو. تو یہ جو ایلیمنٹس ہیں نا، ان کی ٹوٹ پھوٹ بھی ہوتی ہے، یہ آپس میں جڑتے بھی ہیں، ٹوٹتے بھی ہیں. اب دیکھیے کوئی بھی چیز، کامن سینس ہے، کوئی بھی چیز جب ٹوٹتی ہے نا، جلتی ہے، دیکھیے تو انرجی پیدا ہوتی ہے. جب کوئی چیز بنتی ہے نا، ٹھیک ہے نا، تب بھی انرجی کو جذب کر کے بنتی ہے. تو دونوں طریقوں میں انرجی عمل دخل ہے. ٹھیک ہے نا، کہ بننے اور بگڑنے، ٹوٹنے اور بننے، دونوں عمل میں انرجی کا عمل دخل ہے. تو جسم کے خلیے کے اندر یہ دونوں عمل ہو رہے ہیں. کیا عمل ہو رہے ہیں جناب؟ ٹوٹنے کا اور بننے کا عمل ہو رہا ہے. ٹوٹ بھی رہا ہے، کچھ بن بھی رہا ہے. اگر کچھ ٹوٹ رہا ہے تو کچھ بننے کے لیے ٹوٹ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، اور کچھ بن رہا ہے تو پھر وہ مزید آگے کچھ بنانے کے لیے بن رہا ہے. ٹھیک ہے، بڑی ڈیٹیل ہے نا اللہ تعالیٰ کے نظام میں. تو جناب اب اس کے اندر جو ایٹم ہے نا، جب وہ جناب جی بات یہ ہے کہ جب ایٹم کے اندر آپ کو پتہ الیکٹرونز ہوتے ہیں، الیکٹران، نیوٹران اور پروٹون. ٹھیک ہے، جب الیکٹران جناب کبھی توانائی کو خارج کرتے ہیں، کبھی انجذاب کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اب جب الیکٹران جو ہے توانائی کو خارج کرتے ہیں تو وہ بھی فوٹان کی شکل میں کرتے ہیں، جب انجذاب کرتے ہیں تب بھی فوٹان کی شکل میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی دونوں الیکٹران جو ہے نا، ہمارے اندر بھی الیکٹران ہیں، اس کے اندر بھی الیکٹران ہے، ہماری باڈی میں بھی الیکٹران ہے، ہمارے خلیوں میں بھی الیکٹران ہے، اس کے اندر بھی الیکٹران ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی الیکٹران جو ہے وہ فوٹان کی شکل میں انرجی خارج کریں گے، ہماری باڈی میں بھی فوٹان کی شکل میں. الیکٹران جب ہمارے خلیے میں سے ان کا اخراج ہوگا تو ٹوٹے پوٹیں گے، نکلیں گے، تب بھی وہ انرجی خارج کریں گے فوٹان کی شکل میں. جب الیکٹران انرجی لیں گے تب بھی فوٹان کی شکل میں. اب انرجی خارج جو ہے وہ کب کرتے ہیں؟ جب وہ لوور حالت میں چلے جاتے ہیں، یعنی لوور شیل کے اندر. یہ مختلف مداروں میں الیکٹران گھومتے ہیں نا ایٹم کے گرد. ایٹم کے اندر جو ہے مختلف مداروں میں الیکٹران ہوتے ہیں. پہلے میں کسی میں 2 ہے، پہلے مدار میں، دوسرے میں. جیسے نظام شمسی ہے ہمارا بنایا ہوا ہے، ویسے نظام شمسی کو بھی میں ایکسیپٹ نہیں کرتی ہوں، اس پہ بھی دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں ہم. تو وہ سلسلہ ہے جناب. یہاں پہ یہ سلسلہ ہو گیا کہ اسی طرح سے الیکٹران ریوالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، الیکٹران ریوالو کرتے ہیں جناب مختلف مداروں میں. اب الیکٹران کبھی کبھی اپنے مدار کو چھوڑ کر زیادہ انرجی والے مدار میں جاتا ہے تو فوٹان کو جذب کرتا ہے. جب الیکٹران اپنے کم انرجی والے مدار میں جاتا ہے تو کیا کرتا ہے جناب؟ انرجی کو خارج کرتا ہے فوٹان کی شکل میں. اب خلیے کے اندر بھی یہ عمل ہو رہا ہے جناب. یہ تو میں نے بتا دیا کہ جناب بے جان چیزوں میں ہو رہا ہے الیکٹران، ان کا انجذاب اور اخراج دونوں فوٹان کی شکل میں ہے. ٹھیک ہے، جس کو آپ کہتے ہیں. اب وہ اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ جناب بایو فوٹونس بھی ہیں، خلیے کے اندر بھی جو ہے نا الیکٹران نکل رہے ہیں، خارج ہو رہے ہیں، نئے بن رہے ہیں،
فری الیکٹران بھی ہیں ہمارے خلیے میں، ہماری باڈی کے اندر انسان کے فری الیکٹرانز بھی ہیں. تو یہ سب کچھ ہو رہا کن عوامل میں ہوتا ہے؟ کب ہوتا ہے یہ کہ الیکٹران نکلیں ہماری باڈی میں اور جذب بھی ہوں اور فوٹان کی شکل میں ہوں تو وہ بایو فوٹان کہلائیں. یہ دو عمل ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو ذرا دیکھ لیجئے گا خود بھی. ایک میٹابولزم ہوتا ہے انسان کے اندر، عمل ہوتا ہے، کیمیائی عمل ہے. ایک دوسرا آکسیڈیشن ہے، ٹھیک ہے، آکسیڈیشن یا آکسیڈیٹو عمل ہے. میٹابولزم جناب عام طور پہ، کیونکہ میں لے مین وغیرہ ٹرمز یوز کرتی ہوں کہ سب کو سمجھ میں آ جائے. میٹابولزم کیا ہے؟ کہ خلیے میں ایسا کیمیائی عمل جس کے نتیجے میں آپ غذا کو توانائی میں بدل لیتے ہیں. یعنی آپ کا باڈی جو ہے غذا جو آپ کھاتے ہیں، روٹی کھائی، انڈا کھایا، پانی پیا، جو بھی ہے وہ آپ اس کو توانائی میں بدل لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کیلوریز کو قابل استعمال توانائی میں بدل لیا جاتا ہے، انرجی میں، غذا کو انرجی میں تبدیل کر لیا جاتا ہے. یہ میٹابولزم بہت پیچیدہ عمل ہے، لیکن یہ میں نے مختصر آپ کو بتا دیا. تو اس عمل کے دوران ہو رہا ہے یہ. پھر کیا ہے دوسرا عمل؟ کیا ہے؟ آکسیڈیٹو عمل ہے، کہ خلیے میں ہونے والا ایک ایسا عمل ہے جس میں الیکٹران کا اخراج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، الیکٹران کا اخراج ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جناب اب اس میں آپ کے سانس لینے کے عمل میں جو ہے نا توانائی جو ہے، سانس لینے کے عمل سے جو توانائی پیدا کرنے کے لیے آپ کا یہ ہے لاس آف الیکٹران ہوتا ہے. یعنی کہ آپ سمجھ لیجئے کہ سانس لینے کے عمل میں جو آکسیڈیشن کا پروسیس ہے، اس عمل میں الیکٹران کا اخراج ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ ہے. تو یہ جو ہیں یعنی کہ آکسیڈیشن کے عمل میں اخراج ہوا. ٹھیک ہے، اب صرف یہ جو ہے یہ آکسیڈیشن کے عمل میں نہیں ہے، بلکہ جیسے میں نے کہا کہ صرف الیکٹران جو ہیں وہ ان کا اخراج نہیں، ان کا انجذاب بھی ہے. تو دونوں طرح سے یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. ٹھیک ہے، انجذاب بھی ہو رہا ہے اور اخراج بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آکسیڈیشن کے عمل میں اور میٹابولزم کے عمل کے دوران میں انرجی جو ہے جذب بھی ہوتی ہے، انرجی خارج بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے بایو فوٹون جو ہیں وہ ابھی جو ہیں میں نے بتا دیا کہ یہ اس میں فری ریڈیکلز، یعنی کہ دونوں جو یہ عمل ہیں میٹابولزم اور آکسیڈیشن، ان میں فری ریڈیکلز پیدا ہوتے ہیں، فری الیکٹرانز پیدا ہوتے ہیں، اور ان کی شدت جو ہے وہ میٹابولزم اور خلیے کی مجموعی صحت کو تبدیل کرتی ہے. یعنی کہ انرجی کا لیول آپ کا بتاتی ہے، آپ کی انرجی کا لیول بتاتی ہے، آپ کی خلیے کی صحت بتاتی ہے کہ کس قدر ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کا میٹابولزم اور آکسیڈیشن کا پروسیس، اور یہ بایو فوٹان کی پیدائش جو ہے وہ بتاتی ہے کہ آپ کتنے صحت مند ہیں، کتنے صحت مند نہیں ہیں. تو یہ خلیے میں جب آپ کے میٹابولزم اور آکسیڈیشن ہوتی ہے تو اس عمل میں بایو فوٹانز پیدا ہوتے ہیں. مختصراً یہی سمجھ لیجیے. ٹھیک ہے، اب بایو فوٹانز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بایو فوٹانز جو ہیں آر تھاٹ ٹو بی دا فارم آف، ٹھیک ہے، الیکٹرو میگنیٹک. ٹھیک ہے، الیکٹرو میگنیٹک جو ہیں یہ آپ کا کیا ہے، یہ سگنلنگ کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، سگنلنگ کا کام کرتے ہیں. انٹر سیلولر یعنی کہ سیل کے اندر سگنلنگ کا کام کرتے ہیں. یعنی جو توانائی خارج ہو رہی ہے نا میٹابولزم کے درمیان اور انجذاب ہو رہی ہے، میٹابولزم اور آکسیڈیشن میں جو بایو فوٹانز پیدا ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ انٹر سیلولر سگنلنگ کا کام کرتے ہیں. ایک خلیے سے دوسرے خلیے تک پیغام رسانی کا کام، سگنلز کا کام. ٹھیک ہے نا، کمیونیکیشن کا کام، انفارمیشن دینے کا کام، مختلف مادوں کی توانائی کو لے جانے کا کام. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹیشوز تک لے جانے کا، عضلات تک لے جانے کا، آرگنز، آنکھوں، کانوں، سب تک لے جانے کا کام جو ہے بایو فوٹانز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے بایو فوٹانز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے CCDS. ٹھیک ہے، فوٹو ملٹی پلائرز اینڈ چارج کپلڈ ڈیوائسز جو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ چارج کپل ڈیوائسز، سوری فوٹو نہیں، چارج کپل ڈیوائسز جو ہوتی ہیں CCDS، ان سے بایو فوٹانز کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے باڈی کے اندر. CCDS ڈیوائسز ہوتی ہیں جس سے آپ کی باڈی کے بایو فوٹانز جو ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے اور ان کو میجر بھی کیا جاتا ہے کہ یہ کتنے ہیں. ظاہر ہے میں نے جیسے پہلے بات کی
کہ اگر یہ ان میں یہ صحت مند ہوں گے، صحیح اماؤنٹ میں ہوں گے، شدت میں ہوں گے، اپنی صحیح حالت میں ہوں گے، تو یہ آپ کی باڈی کا پورا میکینزم ٹھیک ہوگا، آپ کی باڈی کے رسپانسز صحیح ہوں گے، آپ صحیح سوچیں گے، صحیح دیکھیں گے، یعنی کہ آنکھیں صحیح کام کریں گی، بال ٹھیک ہوں گے، کان صحیح سنیں گے، کھانا صحیح سے ہضم ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے CCDS ڈیوائسز سے ان کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے، ان کو میجر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان کی بایو فوٹانس کی ایمیشنز کو، ان کے اخراج کو، بایو فوٹان کے اخراج کو CCDS ڈیوائس سے دیکھا جاتا ہے. تو کیا ہوا کہ جناب یہ بایو فوٹانس جو ہے وہ سارا پیغام رسانی اور سب توانائی کی صورت میں ہو رہا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا تھا نا ڈاکٹر ویلری ہنٹ کا، کہ کانشیسنیس جو ہے اس نے کہا کہ کوئی کیمیکل عمل تو آپ کہہ لیں وہ ہے، لیکن اس کے بعد کانشیسنیس جو ہے ہمارا، جیسے میں نے آگ سے ہاتھ اٹھایا، اب یہ میرا جو رسپانس تھا ادھر تو کوئی کیمیکل انوالو نہیں تھا نا. یہاں پہ کیا تھا؟ یہاں پہ جناب یہ تھا کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ کہتی ہیں کہ بغیر اس کی انرجیٹک فارم میں، یعنی توانائی کی صورت میں تھا. ٹھیک ہے، انرجی کی فارم میں تھا. ٹھیک ہے، تو انرجی کا کانٹیکٹ تھا. تو وہ کہتی ہے کہ جو کانشیسنیس ہے انسان کا وہ انرجیٹک فارم میں باڈی کے اندر گھومتا ہے. یعنی اگر آپ نے کہا، آپ کے دماغ نے مجھے کہا، میرے دماغ نے کہا کہ ہاتھ ہٹاؤ، تو وہ انرجی کی فارم میں مجھے اس نے یہ کمانڈ دی میرے ہاتھ کو. ٹھیک ہے، تو بایو فوٹونز جو ہیں باڈی کے اندر کمیونیکیشن کا کام کرتے ہیں جناب، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، مختلف چیزوں کو بڑھاوا دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کسی چیز کو بڑا کرنا ہے، کیمیکل کو گھٹانا ہے، کڑا کرنا ہے، کمیونیکیٹ کرنا ہے خلیوں کے دوران. ٹھیک ہے نا، میں نے کہہ دیا نا انٹر سیلولر سگنلنگ کا کام، ایک خلیے کے دوسرے خلیے کے بیچ میں سگنلنگ کا کام کرتے ہیں بایو فوٹون. تو سارا کام ہمارے جسم میں کون کر رہا ہے؟ انرجی کر رہی ہے جناب. خلیے چل کے تو نہیں جا رہے نا، پاؤں کا خلیہ چل کے میری آنکھ تک آیا، بھائی بتایا کہ جناب میرے پاؤں میں سوئی چبھی ہے، ایسا تو نہیں ہوا نا، ایسا تو نہیں ہوتا نا. تو میرے پاؤں، میرے دماغ کو کیسے پتہ چلا؟ میرے دماغ کو انرجی کی فارم میں پیغام گیا، بایو فوٹانک انرجی نے کام کیا، میرے دماغ تک پہنچی اور میرے دماغ کو بتایا کہ جناب جلدی سے پاؤں پیچھے ہٹا لو، یہ نیچے سوئی پڑی اور سوئی چبھی ہے تمہیں. تو یہ چیز ہے کہ ہماری باڈی میں یہ جو بایو فوٹانک انرجی ہے جو ہمارے خلیے کے اندر کس عمل میں، میٹابولزم میں، آکسیڈیشن میں پیدا ہوتی ہے، بایو فوٹانس. ٹھیک ہے، انرجی ہے. ٹھیک ہے، جو اور وہ الیکٹران کے اخراج اور انجذاب سے ہوتی ہے. یہاں تک بات سمجھ لیں، اپنے دماغ میں کلیئر رکھیں. کوئی آپ سے کہے کہ آپ کا الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کیا ہے، تو کہیں کہ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہمارا جو ہے بایو فوٹانک انرجی ہے، ہماری بایو فوٹانک انرجی ہے جو ہمارے جسم کے ہر خلیے میں پیدا ہوتی ہے. یہ بایو فوٹانک انرجی، بایو فوٹانک انرجی ہمارے جسم کے ہر خلیے میں کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جب فری الیکٹران کا انجذاب ہوتا ہے یا اخراج ہوتا ہے. کن دو عمل کے نتیجے میں؟ آکسیڈیشن کے نتیجے میں، میٹابولزم کے نتیجے میں. ٹھیک ہے، اور یہ انرجی جو ہے بایو فوٹانک، یہ ہمیں ہمارے جسم کے اندر سگنلنگ کا کام کرتی ہے، میسیجنگ کا کام کرتی ہے، انٹر سیلولر میسیجنگ کا، سگنلنگ کا، کمیونیکیٹنگ کا، فیسیلیٹیٹنگ کا، انفارمیشن شیئرنگ کا کام کرتی ہے یہ بایو فوٹانس ہمارے جسم میں. ٹھیک ہے، اور پھر یہ ہمارے جسم کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جلد کے اوپر بھی لیئر بناتے ہیں اور پھر وہ جسم کے باہر ہمارا میگنیٹک فیلڈ قائم کرتے ہیں. تو یہ سارا سلسلہ ہمارے جسم کی خلیے سے شروع ہوا. ٹھیک ہے، اب دیکھیے اگر بایو فوٹانک سارا کام ہو رہا ہے، خلیے کے اندر ہو رہا ہے، تو خلیے کے حصے بھی سمجھنا ضروری ہوں گے نا. ٹھیک ہے، خلیے جہاں پہ یہ عمل میں نے آپ کو کہا کہ آکسیڈیشن اور میٹابولزم میں ہو رہا ہے، یہ سب کچھ بایو فوٹانس پیدا ہو رہے ہیں. بایو فوٹانس جناب خلیے کے حصے بھی تو تھوڑے بہت پتہ ہونے چاہیے نا کہ خلیے کے مرکز کے اندر کیا ہے، کیا وہاں سے زیادہ انرجی، خلیے کی زیادہ تر انرجی جو ہے وہ اس کے مرکز سے پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو کہتے ہیں نا مائٹوکونڈریا ہے جو پاور ہاؤس کہا جاتا ہے، جس طرح پاور ہاؤس ہے خلیے کا مائٹوکونڈریا. ٹھیک ہے، لیکن خلیے کی وہ فوٹانک انرجی جو ہے وہ اس کے سینٹر سے، مرکز سے نکل رہی ہے خلیے کے، اور خلیے کے مرکز میں کیا ہے؟ ڈی این اے ہے. ڈی این اے ہے جناب. ڈی این اے سے وہ کہتے ہیں کہ جناب 10s and 100s گیگا ہرٹز کی فریکوینسی ایمٹ ہو رہی ہے. آپ سوچئے ذرا
کہ ڈی این اے میں سے ہنڈریڈس ہیومن ڈی این اے میں سے ہنڈریڈس ٹینس اینڈ ہنڈریڈس گیگا ہرٹز کتنی زیادہ شدت کی جو ہے یہ بایو فوٹینک انرجی پیدا ہو رہی ہے. سبحان اللہ. تو جناب ڈی این اے کو بھی تھوڑا ہاتھ مارو کہ ڈی این اے ہے کیا, ہر خلیے کے اندر ڈی این اے ہے کیا. ٹھیک ہے, سائنس کے بچے تھوڑا بہت جانتے ہیں جناب, وہ کہتے ہیں کہ جناب ڈی این اے جو ہے نا ڈی آکسی نیوکلک ایسڈ, چلو وہ تو اس کا ایبریویشن ہوگا, اس کا وہ کر دیا. آگے تو دیکھو نا کہ بھائی ڈی این اے عام تو یہ بھی بتا دیں کہ بھائی ڈی این اے جو ہے تمام جناب آپ کے جو ایسا مولیکیول ہے ڈی این اے جو ہر زندہ جسم میں موجود ہے, تمام وراثتی معلومات اپنے اندر رکھتا ہے. اب فریکوینسی تو اس کی ہے پھر زیادہ تو ہونی ہے جو اتنی وراثتی معلومات اپنے اندر رکھتا ہے جناب. ٹھیک ہے, آپ کی بناوٹ میں ساخت میں اہم کردار ادا کرتا ہے ڈی این اے کا مولیکیول. ٹھیک ہے, اب اس میں ہائیڈروجن, ٹھیک ہے نا, اور آکسیجن, ٹھیک ہے, یہ سارے آپ دیکھ لیجئے کہ اور نائٹروجن, ٹھیک ہے نا, اب یہ کیمیکلز ہیں جو استعمال ہوتے ہیں جناب. تو وہ کہتے ہیں کہ ہائیڈروجن, ٹھیک ہے, اور آکسیجن, ٹھیک ہے نا, اب یہ بل کھاتے چلتے چلے جاتے ہیں اور دو دھاگے کی شکل میں, جیسے دو دھاگے آپس میں بل کھا رہے ہیں, ڈبل ہیلکس جن کو کہا جاتا ہے, اور یہ تین رخے ہوتے ہیں, تین رخوں سے ان کو دیکھا جاتا ہے. یہ ڈی این اے کے دو دھاگے, دو سٹرینڈز, ٹھیک ہے. اور یہ کیا کرتے ہیں دو دھاگے جناب جی, یہ ایک نسل کی خصوصیات دوسری نسل کو پہنچاتے ہیں, خلیے کے مرکز میں ہوتے ہیں. اچھا, یہ کہ ڈی این اے جو ہے نا صرف خلیے کے مرکز میں نہیں ہوتا, بلکہ ڈی این اے جو کچھ نہ کچھ جو ہے خلیے کے مائٹوکونڈریا میں بھی ہوتا ہے. خلیے کے اندر ایک حصہ ہوتا ہے جس کو مرکز کے علاوہ اس کو مائٹوکونڈریا کہتے ہیں. مائٹوکونڈریا میں بھی یہ ہوتا ہے. مائٹوکونڈریا پاور ہاؤس ہے, اس کے اندر بھی ہوتا ہے. اور یہ مدر سے جو مائٹوکونڈریا میں ڈی این اے ہوتا ہے نا, وہ ماں سے صرف منتقل ہوتا ہے بچے کو. ٹھیک ہے, تو جو یہ سلسلہ ہے, اب یہ وراثتی خصوصیات جو ہے اپنے اندر رکھتے ہیں. ڈی این اے جو ہے وہ کروموسومز جو ہیں وہ ڈی این اے کے بنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کروموسومز موجود ہوتے ہیں ڈی این اے کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور ان کے اوپر کروموسومز پہ کیا ہیں, جینز موجود ہیں جن کا تعلق تمام وراثتی خصوصیات سے ہے. تو ساری کہانی ادھر آ گئی نا مرکز میں, جینز بھی آ گئے آپ کے, کروموسومز بھی آ گئے, ڈی این اے بھی آ گئے, ڈی این اے کی فریکوینسی بھی آ گئی, کہانی آ گئی نا. اب یہ جو ڈی آکسی نیوکلک ایسڈ جو اس کو نام دیا گیا ہے, کہ یہ ایسے ہی دے دیا کسی نے بھائی, ایسے ہی دے دیا ہے, یہ سائنسی نام ہے. لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں, ڈی این اے کو ڈیفائن کریں نا, تو ہم اس کو تھوڑا سا آگے ڈیفائن کرتے ہیں. اب یہ میں دیکھتی ہوں کہ ٹائم کتنا ہو گیا جناب آپ کے ساتھ میرا. 1 منٹ, کافی ٹائم ہو گیا ہے میرے خیال ہے. تو ہاں جی, تھوڑا سا اور اس کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا, اسی کو ہم کنکلوڈ کرتی ہوں, میں یہاں پہ ڈی این اے پہ آ رہی ہوں. تو ڈی این اے جو ہے ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ ہے. ٹھیک ہے نا, جلدی جلدی چلوں گی میں. تو ڈی این اے جو ہے ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ جو ہے, یہ اس کا ایبریویشن ہو گیا, اس کا جناب جی اس کو ایبریویٹ کیا گیا تو یہ بنا. تو اب دیکھتے ہیں جناب اس کو دیکھیں. اگر ہم اس کو دیکھیں تو اگر ہم اس کو اس کی جو ہے ایتھمولوجیکل, اس کی جو بیس ہے, ایتھمولوجیکل بیس اس کی, ٹھیک ہے نا, وہ اس میں اگر ہم اس کو جا کے دیکھیں, یعنی کہاں سے یہ لفظ نکلا ہے جناب, اس کی ایتھمولوجیز کیا ہے وہ دیکھیں, تو ڈی این اے جو ہے وہ اس کی جو اصطلاح ہے, اس کی ایبریویشن جو ہے وہ کہاں سے نکلی ہے جناب. یہ سب سے پہلے اس کو اگر آپ توڑو نا تو کیا نکلے گا, ڈی آکسی, دیکھیں ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ, ڈی آکسی نکلا. اسپیلنگ دیکھیں ڈی آکسی, اگر شاید آپ اس کو میرے یہاں سامنے جو میں نے اپنی ریسرچ کرتی ہوں لکھتی ہوں تو پھر اس میں ہوتا ہے. دیکھیے یہاں پہ زوم کر لیجیے اسکرین کو تو سمجھ آ جائے گا آپ کو. یہاں پہ دیکھیں ڈی آکسی ہے, ڈی آکسی جو ہے نا, پہلا اس کا جو ہے نا ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ کا جو پہلا حصہ ہے وہ ڈی آکسی ہے, DEOXY. ڈی آکسی از ریلیٹڈ ٹو لیٹن روٹ, لیٹن اس کی روٹ ہے, لاطینی اس کی جڑ ہے.
اور وہ کیا ہے؟ ڈیوس. ڈیوس DEUS. یہ یہاں سے لیا گیا ہے, یعنی ڈیوکسی جو ہے لاطینی زبان کے لفظ ڈیوس سے لیا گیا ہے, جس کے مطلب ہے خدا. کیا مطلب ہے؟ خدا, گاڈ. لاطینی زبان کا لفظ ہے. ڈیوس کی میننگ ہے خدا. ڈیوکسی. اب آگے کیا ہے؟ رائبو, RIBO, کیونکہ DNA کا پورا نام کیا ہے؟ ڈیوکسی رائبو نیوکلک ایسڈ. ڈیوکسی کا مطلب کیا ہو گیا؟ گاڈ. رائبو کیا ہے؟ رائبو RIBO. رائبو کہتا ہے از ریلیٹڈ ٹو دا عربک. اس کی جو جڑ ہے وہ عربک لینگویج میں RB, رب. ٹھیک ہے, جیسے ریٹن وہ ROB رب, کچھ RUB رب لکھتے ہیں. تو رب کیا ہے؟ لفظ عربی میں ہم سب کو پتہ ہے کہ رب کا مطلب پالنے والا نا. تو اب دیکھیں 10 میننگ کیا ہوا؟ دا لارڈ وچ نرشز اے تھنگ stage by stage during its evolution, development towards perfection. During its development towards perfection. ٹھیک ہے نا. اب دیکھ لیجئے کہ ڈیوکسی ہو گیا, رائبو ہو گیا, ڈیوکسی گاڈ ہو گیا, رائبو رب ہو گیا. نیوکلک کیا ہے؟ دو زبانوں میں خدا اور رب آ گیا. دو لفظوں میں سوری, ڈیوکسی اور رائبو دونوں خدا اور رب کے مطلب دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی گاڈ اور رب. پھر نیوکلک کیا ہے؟ نیوکلک ایسڈ ہے نا اس کا نام. نیوکلک مینس سینٹر, مرکز. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور ایسڈ تو سب کو پتہ ہے کہ تیزاب ہو گیا. تو ڈیوکسی رائبو نیوکلک ایسڈ ہے نا. تو ڈیوکسی رائبو نیوکلک ایسڈ. تو اب آپ اس کو دیکھ لو, ڈیوکسی رائبو نیوکلک, اس کا کیا مطلب ہوا؟ پورے کو ان کی میننگ آپ جوڑ لو, یعنی گاڈ, رب اور سینٹر. تو کیا مطلب ہو گئے؟ کیا مطلب بنے اس کے؟ کہ ایٹ دا سینٹر آف ایوری سیل دیر از گاڈ, دا لارڈ وچ نرشز اسٹیج بائی اسٹیج آر ڈیولپمنٹ ٹوورڈس دا پرفیکشن آف آر بینگ فرام سنگل سیل ٹو ہول بینگ. یعنی کیا بات آئی یہاں پہ سامنے؟ سبحان اللہ, یہ بات سامنے آئی کہ اس پورے کا مطلب یہ ہوا دیر از اے گاڈ, دا لارڈ وچ نرشز اسٹیج بائی اسٹیج آر ڈیولپمنٹ. یعنی ہم سب کے اندر خدا ہے, سینٹر آف ایوری سیل. پورے کا مطلب دوبارہ آپ سے میں کرتی ہوں. وہ کہتا ہے کہ ایٹ دا سینٹر آف ایوری سیل, یہ ڈیوکسی رائبو نیوکلک, اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہوا ایٹ دا سینٹر آف ایوری سیل دیر از گاڈ, دا لارڈ وچ نرشز اسٹیج بائی اسٹیج آر ڈیولپمنٹ تھرو دا ٹوورڈس دا پرفیکشن آف آور بینگ. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھ لیجئے, یعنی ہر جسم کے اندر مرکز میں خدا ہے. یہ خدا کا گاڈ ہے, گاڈ کا کوڈ ہے. یہ خدا کا, گاڈ کا, اللہ کا کوڈ ہے DNA. اس کے میننگ میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنا کوڈ ڈالا ہوا ہے کہ ڈیوکسی رائبو نیوکلک مینس کیا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ ڈیوکسی مین گاڈ, رائبو مین رب, اور نیوکلک مین سینٹر. یعنی ہر چیز کے مرکز میں, ہر خلیے کے مرکز میں جسم کے آپ کا رب ہے, خدا ہے, جو آپ کو نرش کرتا ہے, پالتا ہے, آپ کو بڑا کرتا ہے. ٹھیک ہے, ایک چھوٹے سے سپرم سے اور ایگ سے جب وہ ملتے ہیں بنتا ہے نا انسان, اسی طرح, اور پھر اس کو پرورش کرتا ہے پورے انسان میں, اور پھر آخر تک پرورش کرتا ہے, رزق دیتا رہتا ہے انسان کو, اس کی ذہنی جسمانی ہر طرح کی پرورش کرتا ہے اللہ پاک. تو رب ہوا. تو دیکھا آپ نے کہ ڈیوکسی رائبو نیوکلک کا کیا مطلب ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ DNA جو ہے وہ کیا ہے؟ گاڈ کا کوڈ ہے جناب. اس لیے DNA کی فریکوینسی ہے ہائی جیک کی جا رہی ہے. آپ کے الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ یا اورا کو ہائی جیک کر کے وایا بایو فوٹان آپ کے پہنچتے ہیں وہ DNA میں. DNA کی فریکوینسی ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سارا ویکسین کا ڈرامہ بھی اسی لیے تھا کہ آپ کی DNA کی فریکوینسی ہائی جیک ہو. یہ فریکوینسی گاڈ کی فریکوینسی کے ساتھ کنیکٹ ہے. یہ فریکوینسی گاڈ کی فریکوینسی کے ساتھ کنیکٹ ہے. گاڈ کی فریکوینسی کے ساتھ یہ فریکوینسی کنیکٹ ہے. اگر یہ فریکوینسی ہائی جیک ہو گئی, یہ فریکوینسی ڈسرپٹ ہو گئی, اگر آپ نے اسے کرنے دیا تو آپ جانور کے شرف سے بھی ہم گر جائیں گے, ہم جانور کے مقام سے بھی گر جائیں گے. اور گر رہے ہیں ہم لوگ. آئی ایم ناٹ میڈ,
I'm telling you the truth, scientific, proven, logical truth right in your face. Protect your body part, protect your DNA. क्यों बच्चे बात नहीं सुनते? Who is playing with them? Who is playing with their minds? ये सियासत का हाल, ये डॉक्टर्स का हाल, ये टीचर्स का हाल, ये घरों में शोहरों का हाल, बीवियों का हाल, क्या है ये सब कुछ? बीमारियां ये कहाँ से आ रही हैं? डिसरप्शन, ये मैग्नेटिक सिकनेस कौन भेज रहा है? और फिर हमें क्यों नहीं पता चल रहा? हम तो सुबह शाम इसको मजे से ले रहे हैं। इतनी तो नमाज नहीं पढ़ती जितनी हम लोग अल्लाह को याद नहीं करते जितना हम इस मैग्नेटिक सिकनेस को अपने अंदर डालते, तो फिर अंदर हमारी फ्रीक्वेंसी का हाल क्या होना है? इसीलिए ना नमाज में मजा, ना रोजे में मजा, ना किसी के साथ हुस्ने सलूक, गीबत प्रोग्राम 24/7। ठीक है, सब हम इसमें शामिल हैं। मैं अपने आप को भी कर रही हूँ। आई एम नॉट पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू। ठीक है, कोशिश करते रहे। मैं कोशिश करने की कोशिश करती हूँ कि अल्लाह पाक जो है, और दुआ करती हूँ अल्लाह हमें हिदायत दे। तो ये अल्लाह ताला का कोड देखिए। एक हैं जिनको मैं एक और हैं, ग्रेग ब्रैंडन, बड़े जीनियस बंदे हैं, रिसर्चर हैं, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी इनका काम है। तो उन्होंने भी कुछ गॉड के डीएनए को मज़ीद डिफाइन किया है, और वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तो मैंने आपको उसके एथिमोलॉजिकल जो है उसकी बेस बताई ना डीएनए की, कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, यानी गॉड रब सेंटर। ठीक है, अब वो जो ग्रेग ब्रैंडन है ना, वो कहते हैं कि एलिमेंट बेस बताते हैं, और एक इल्म है जिसको ज्योमेट्रिया कहते हैं, इल्मुल एदाद का इल्म है। कैसे, जैसे कि हरूफ तहज्जी होते हैं ना हमारे, कि अलिफ बे पे ते टे से जितने उर्दू के हैं, इसी तरह अरबी के आ बा ये, ठीक है, इसी तरह इंग्लिश के है कि ए बी सी डी ई एफ, ये सब हो गए ना। इस तरह से हरूफ तहज्जी हर ज़बान की, जैसे हम ज़बान सीखते हैं, बेसिक चीज़ हरूफ तहज्जी हर्फ का एक के साथ एक नंबर मुंसलिक है। हर हर्फ के साथ उस हर्फ की एक पावर है नंबर में, यानी अगर एक जो है वो अलिफ है तो उसकी पावर एक ली गई है। इसी तरह ये नहीं कि बे है तो उसकी दो नहीं, वो किसी असूल के तहत ली गई। ज्योमेट्रिया के असूल हैं, उल्मुल अदाद के असूल हैं। इसी तरह उन्होंने हर हर्फ को कोई ना कोई पावर दी हुई है। बे का एक कोई और नंबर होगा गिनती में से, ते का कोई और होगा। इसी तरह हर ज़बान के अंदर हर हर्फ के साथ एक पावर है उसका। ठीक है, वो कहते हैं ये चीज़ ग्रेग ब्रैंडन सामने रखते हैं कि ये देखो, पहले हरूफ तहज्जी को अपने सामने रखो, फिर हर हर्फ की जो पावर है उसको अपने सामने रखो, फिर वो कहते हैं एलिमेंट्स को अपने सामने रखो कि जनाब ये आपके बेसिक एलिमेंट्स। वो कहते हैं कि ये जो बेसिक एलिमेंट्स है ना हमारी ह्यूमन बॉडी, तो वो कहते हैं कि जनाब आपके जो बेसिक एलिमेंट्स हम करते हैं, पुराने ज़मानों में भी यही बात होती थी कि हवा है, आग है, पानी है, ठीक है ना, ये चीज़ें जो हैं की जाती थी कि फायर, एयर, अर्थ और वाटर, ये एलिमेंट बेसिक समझे जाते थे कि बुनियादी अनासर में इनको शुमार किया जाता था। और अभी भी हमारे जिस्म के अंदर बुनियादी हैसियत इन्हीं की ही है, लेकिन अगर इनको केमिकल में देख लें, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, डीएनए की फॉर्मेशन देख लें, खुलिये के अंदर इनका किरदार देख लें, बायोफोटॉन एनर्जी में इनका किरदार देख लें, तो यही केमिकल्स हैं। कौन कौन से? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब अगर हम इनके एटॉमिक मास नंबर ले लें, ठीक है, उनके मास नंबर अगर हम ले लें, तो वो कहते हैं कि जनाब वो कुछ इस तरह से बनेंगे, वो 1, 5, ठीक है ना, और 6, 3, ठीक है ना, 1, 5, 6, 3, ठीक है। तो अब जनाब इसको अगर आप देख लें तो वो कहते हैं जनाब 1, 5, 6 और 3, ठीक है, इनको ले लें, किन के? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ठीक है। तो ये आप इनके आप ले लें एटॉमिक मास नंबर। तो
وہ سامنے رکھیں. کیا اٹامک ماس نمبر 1563. اگر آپ 1563 کو آپ دیکھیے سب سے پہلے وہ گریگ برینڈن جو ہے وہ جوش لینگویج میں اس کو کرتے ہیں, یعنی ہیبریو لینگویج جو ہے پرانی جو یہودی زبان ہے, وہ کہتے ہیں اس کے حروف تہجی میں 1563 جو ہے کس حروف کے ساتھ بیٹھتے ہیں. وہ کہتا ہے وہ بیٹھتے ہیں یہ دیکھیے YHVG کے ساتھ. کون سے نمبرز؟ 1563. ٹھیک ہے, YHVG کے ساتھ بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ کہتا ہے کہ اگر اس کے پہلے دو جو یہ ہے Y اور H, ان کو آپ ملا لیں تو آواز آئے گی کیا؟ یا. ٹھیک ہے, اور VG کو وہ کہتے ہیں یہ دو لیٹر آپ اس میں ملا لیں تو وہ کہتا ہے کہ جیومیٹریکلی یہ اس کی جو ہیبرو ورڈ آئے گا وہ گاو. ٹھیک ہے نا, یہ اس کو آپ وہ کہتے ہیں کہ اس کے جو میننگ ہے یہ GAV اور یا وے, اس کو اکثر لوگ پڑھتے ہیں یا وے, آئی تھنک پڑھتے ہیں اس طرح, لیکن یہ ہے یہ YAH اور GAV. ٹھیک ہے, YAHVG اس کو آپ ملا لیں تو دو ہیبرو ورڈ بنیں گے, وہ کہتے ہیں کہ یا YAH اور GAV. تو ٹھیک ہے, جس کے وہ میننگ وہ کہتے ہیں ان دونوں کو ملانے سے YAH اور GAV. انٹیریئر آف, کیا مطلب؟ انٹیریئر آف ود ان, یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ انٹیریئر آف ود ان دا باڈی, یہ اس کی میننگ بنے, یعنی گاڈ اٹرنل ود ان دا باڈی. کیا مطلب بنے؟ گاڈ اٹرنل ود ان دا باڈی, یعنی یا گیو. ٹھیک ہے, یہ دو ورڈ جو ہے اس کے YH کو ملا کر YAH یا کا ورڈ بنا, اور VG کو ملا کے GAV بنا, اور ان دونوں کی جو میننگ ہے وہ کہتے ہیں انٹیریئر آف ود ان دا باڈی. ٹھیک ہے, یعنی کہ گاڈ اٹرنل ود ان دا باڈی, یعنی وہ جو آپ کے اندر ہے, جسم کے اندر ہے. ٹھیک ہے, وہ جو آپ کے اندر ہے, آپ کے انٹیریئر کے اندر ہے, آپ کے اندر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ یہودی زبان کے جو لیٹرز ہیں ان کے اندر آپ نے کاربن, ہائیڈروجن, نائٹروجن کے جو ماس نمبر میں نے اٹامک ماس نمبر بتائے 1563, یہ ان کو بٹھا کر کے یہ میننگ نکالے گئے ہیں. تو یہاں آپ دیکھ لیں اس طریقے سے بھی گاڈ بتا رہا ہے کہ یہ میرا کوڈ ہوا جناب, یہاں آپ کے اندر ہے. تو پھر دیکھیے نا, انسان کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہتا ہے کہ اللہ انسان کی شہرت سے زیادہ اس سے قریب ہے. تو آپ شہرت سے زیادہ قریب دیکھیے نا, ہر خلیے کے اندر اس کے DNA میں موجود ہے اللہ, شہرت سے قریب ہے, شہرت سے زیادہ قریب ہے. خلیہ سب سے چھوٹی اکائی ہے انسان کی, اس کے اندر DNA میں اللہ پاک موجود ہے اپنے کوڈ سمیت, اپنی فریکوینسی سمیت. جی ٹھیک ہے, بائبل بھی اسی طرح بتاتی ہے جناب, آپ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ فار یو فارمڈ مائی, ٹھیک ہے نا, انورڈ پارٹس, یو knitted me together in my mother's womb, I praise you for I am, ٹھیک ہے, fearfully and wonderfully made, wonderful, ٹھیک ہے نا, wonderful are your work, my soul knows it very well. ٹھیک ہے نا, and from the Bible یہ کیا ہوا, for you formed my inward parts. ٹھیک ہے نا, یہ بائبل بتا رہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ ہے کہ اب میرے سب کچھ اندر تو نے بنایا ہے, اور مجھے ماں کے ووم کے اندر, اس کی رحم کے اندر تو نے مجھے جو ہے بنایا, اور اس طرح سے, یعنی کہ ہر بتا رہا ہے کہ انسان کے اندر ماں کے جسم کے اندر بنانے والا انسان کو اللہ ہے. اور پھر اللہ شہرک سے قریب ہے, ہر خلیے کے اندر ہے. خلیہ دیکھیے, شہرک کے پیچھے چلے جائیں آپ, شہرک کس سے بنی ہوئی ہے؟ سیل سے بنی ہوئی ہے. سیل کے اندر کیا ہے؟ مرکز میں DNA ہے, DNA کے اندر ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ, وہاں بھی اللہ کا کوڈ. پھر آپ نے یہ یہودی زبان کے اندر آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے لیٹرز اور ان کی پاورز, ہائیڈروجن, آکسیجن, نائٹروجن کے جو اٹامک ماس نمبر ہیں 1563, ان سے ریپلیس کریں تو کیا مطلب نکلتے ہیں؟ انٹیریئر آف ود ان دا باڈی, گاڈ اٹرنل ود ان دا باڈی. اب آپ کہیں گے جناب آپ نے ان کا تو کر لیا, آپ عربی میں بھی تو بتائیے. جناب جس زبان میں کر لو اللہ کا کوڈ نکلے گا, جس زبان میں کر لو اللہ کا کوڈ نکلے گا. DNA میں میرا دعویٰ ہے.
انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب آپ عربی کو دیکھ لو. عربی کے 28 حروف تہجی ہیں. اس کا ایک چارٹ ہوتا ہے, اسی طرح جیسے میں نے آپ کو کہا جیومیٹریا والا ابجد چارٹ ہوتا ہے. ایک ابجد چارٹ ہوتا ہے جس میں پاورز دی ہوتی ہیں, ہر حرف کی پاور دی ہوتی ہے نمبرز کے اندر, کہ الف کا ایک پاور ہوگا, با کا کوئی اور پاور ہوگا. اسی طرح عربی میں جتنے بھی حروف تہجی ہیں ان کا ایک ڈیجٹ کے اندر جو ہے نمبر کے اندر پاور ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کے فونیٹکس بھی دیے ہوں گے کہ اور اس میں آپ کیا دیکھیں گے, اس میں آپ دیکھیں گے وہی بات, آپ اس کو دیکھ لیں کہ جیسے کہ ہم نے ہیبرو میں دیکھا تھا وہی کہ 1 5 6 3 ماس نمبر, اٹامک ماس نمبر. ٹھیک ہے نا. اٹامک ماس نمبر دیکھے آپ نے, ہائیڈروجن آکسیجن نائٹروجن, پھر آپ نے اٹامک ماس نمبر لے لیے. پھر آپ نے کیا کیا, عربی میں آپ نے نکالا کہ جناب جو ہے عربی میں ایک جو ہے کس حرف کی پاور ہے, وہ الف کی ہے. اسی طرح 5 جو ہے وہ ہا کس کی, ہے کی. اور 6 کس کی ہے, واو کی آواز جو ہے وہ ہے 6 کی. 6 کی پاور ہے, 6 جو ہے واو کی پاور ہے. پھر جیم کی پاور کیا ہے, 3 ہے. یعنی کہ الف کی پاور ہے 1, ہا کی پاور ہے 5, واو کی پاور ہے 6, جیم کی پاور ہے 3. ٹھیک ہے. یہ ان کو جو اب آپ دیکھیں یہ ان کی پاورز ہو گئیں, یعنی الف, ہے, واو اور جیم. ہم نے 1 5 6 3 کو اس حروف کی ساتھ دیکھا کہ کس حرف کی پاور تھے یہ, تو وہ الف, ہا, واو اور جیم تھے. اب آپ دیکھیں, اب آپ اس کو نیم آف لیٹر, اب اس کی آواز کیسے تھوڑی سی نکلے گی. تو الف کو آپ دیکھ لیں, الف کو انگریزی کے اندر آپ دیکھ لیں, اے کے اندر یعنی کہ اے جو ہے اے کی آواز ہے. پھر اس کی جو ہے HE ہے اس کی ساؤنڈ میں, اور واو کی WAW واو, اور جیم کی کیا ہے DGIM, یعنی نیم آف لیٹر جو ہے ہر لیٹر کا نیم یہ ہو گیا. اب ہم دیکھتے ہیں جناب, اگر ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے نا, یہ آ جاتا ہے کہ کیپٹل A, ٹھیک ہے نا, پھر یہ HEWAW واو کے لیے اور DGIM, تو کیا ہمارا کیا نکلے گا. اگر ہم اس کے یہ بھی دیکھ لیں الف, جیم, واو, ہے, تو کیا ہوگا اگر ہم ان کو ملا لیں, تو ہمارے پاس یہ بنے گا کہ یہ دیکھیے یہاں پہ میں نے کچھ ورک کیا ہوا ہے کہ یعنی ہے اور واو کو آپس میں ملا لیں آپ. ٹھیک ہے نا, ہے اور واو کو سینٹر والے, تو ہوا, ٹھیک ہے نا, ہے اور واو ہوا. اور جو الف ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی آواز ہے. اور جو آگے آپ کے پاس تھا جیم, اس کا کیا تھا آپ کے پاس جیم, تو یعنی اس کو ہم لکھتے ہیں یعنی DJ جیم. تو جیم کیا ہے ہمارے پاس, جیم کے لیے DGIM جیم, جس کو ہم جو ہے وہ پاور آف لیٹر میں DJ بھی لکھ سکتے ہیں, جیم بھی لکھ سکتے ہیں. تو جیم کی جیم آ گیا, تو جیم اور الف آپس میں مل گئے تو جا ہو گیا, اور ہا, ہے اور واو آپس میں ملے تو کیا ہو گیا, ہو. تو ہے اور واو آپس میں مل گئے تو عربی میں لکھیں گے ہوا, اور جیم اور الف آپس میں مل گئے تو کیا ہو جائے گا, جیم الف جا, ہوا جا. عربی میں کیا ہوا, ہوا جا. ابھی دیکھیں ہوا کا عربی میں ہوا کا مطلب کیا ہے, یعنی وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور جا جو ہے اس کا مطلب کیا ہے, یہ جا جو ہے نا 2 میننگ میں استعمال ہوتا ہے, ورب میں اور ناؤن میں استعمال ہوتا ہے. فرسٹ پرسن سنگولر آئی میں استعمال ہوتا ہے, فرسٹ پرسن سنگولر آئی کے لیے جا استعمال ہوتا ہے. اور ورب یعنی کہیں آپ نے پروناؤن کے لیے استعمال کرنا ہے نا جا کو عربی میں, تو فرسٹ پرسن ہوگا وہ آئی, اس کی جگہ پہ جا ہوگا. اسی طرح ورب کی اگر آپ نے ورب والی جگہ پہ جا کو استعمال کرنا ہے تو ورب کون سا کام ہے, کام تو مختلف طرح کے ہوتے ہیں. ٹو کریٹ یعنی کہ جو کوئی تخلیق کا کام ہے. تو
اللہ کا کیا نام نکلا یہاں پہ, کیا کوڈ نکلا عربی میں؟ ہوا جا, ہی ہو کریٹ, ہی ہو کریٹ. آپ کو پتہ ہے اللہ کا نام الخالق, تخلیق کرنے والا, ٹھیک ہے, بیسک ہے تخلیق, اس کے علاوہ کوئی تخلیق نہیں کر سکتا. حی القیوم ہے وہ, وہی تخلیق کرے گا جو حی القیوم ہے, تخلیق کرتا ہے, وہ جو تخلیق کرتا ہے. یہ میں نے خود نکالا ہے عربی میں. اگر کوئی اور مجھے ایسا بندہ سن رہا ہے جو جیومیٹریا علم الاعداد کا مالک ہے اور وہ اس کے اوپر ریسرچ کر کے مجھے کمنٹس میں کچھ کمنٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ بتا سکتا ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہوگی اسے سننے میں. تو یہاں جو میں نے نکالا ہے ہائیڈروجن, آکسیجن, نائٹروجن جو ہیں ان کے 1563 یہ عربی لیٹرز جو ہیں وہ آ جاتے ہیں آپ کے الف, ہے, واو, جیم, ٹھیک ہے. پھر آپ ان کی آوازیں بھی نکال کر دیکھ سکتے ہیں, تو وہ آوازیں بھی ملا لیں, الف اور جیم کو ملا لیں تو جا ہو گیا, ہے اور واو ہو و جا, تو ہو و جا کی میننگ میں نے آپ کو بتا دیے, ہی ہو کریٹ, ٹھیک ہے. تو اب آپ اس کو سمجھ لیا کہ جناب ڈی این اے کا کوڈ اللہ پاک نے, چاہے وہ ہیبریو لینگویج میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے, یہ دیکھیے ہیبریو لینگویج میں بھی یہی مطلب ہے نا, گاڈ اٹرنل ود ان دا باڈی, ٹھیک ہے, گاڈ اٹرنل ود ان دا باڈی, یعنی انٹیریئر آف ود ان دا باڈی, گاڈ اٹرنل ود ان دا باڈی, یہ اس لینگویج میں تھا. عربی میں آپ نے دیکھ لیا, عربی میں کیا ہوا جو میں نے نکالا ہے, ہو جا, ہی ہو کریٹ, یہ کوڈ از دیئر. پھر آپ یہ بھی آپ نے دیکھا, میں نے آپ کو بتایا کہ ڈی آکسی رائبو نیوکلک کے کیا معنی ہیں, اس کے ایتھمولوجیکل جو بیس تھی وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ بھی گاڈ, رب, سینٹر وہ ہے. تو ابھی یاد رکھیں کہ آپ کے ڈی این اے کی کوڈنگ کیا ہے, اللہ از دیئر, گاڈ از دیئر, اس لیے ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈس میں فریکوینسی ہے ہر ڈی این اے کی. کیئر اباؤٹ دس, آپ معمولی چے نہیں ہیں, اس لیے کہتے ہیں آپ اشرف المخلوقات ہیں. ہم نے اپنے آپ کو اپنے شرف سے گرا رہے ہیں, اپنے آپ کو اپنے شرف سے گرا رہے ہیں. ہم بہت پاورفل ہیں, بہت پاورفل ہیں. گاڈ نے اپنا نام الخالق ہمارے اندر رکھا ہے, الخالق, ٹھیک ہے. پھر ہیبریو لینگویج میں بھی دیکھ لیں آپ, عربی میں بھی دیکھ لیں آپ, اس کو دیکھیں, ہیبریو لینگویج میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جو سینٹر میں رہتا ہے. پھر آپ یہ اس کی ایتھمولوجیکل اس کی جو ایبریویشن ہے ڈی این اے کی, ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ, اس میں بھی دیکھ لیں رب سے لیا گیا ہے. تو ڈی این اے کا کوڈ علم الاعداد میں, جیومیٹریا میں, ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ آپ ایتھمولوجیکل اس کی جو میننگ ہے وہ دیکھ لیں تو سارے کے سارے اشارے کہاں جا رہے ہیں, اللہ کی طرف. فریکوینسی کہاں جاتی ہے, کہاں سے آتی ہے, اندر بایو فوٹان, باہر آپ کا الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ, پھر میگنیٹک فیلڈ آپ کی اس کائنات میں, کائنات کے ہر ذرے میں خدا ہی خدا. میرا اور آپ کا رابطہ یہی انرجی, میرے جسم, میری روح کا اس باہر کی دنیا سے تعلق انرجی, میری اندر کا تعلق خدا سے انرجی, میرا تعلق آپ سے انرجی, میری آواز انرجی. سیو یور انرجی, دے آر آفٹر یور انرجی, دے آر آفٹر یور انرجی. اس پہ بات کریں گے وہ کون ہے. اب تھوڑا بہت آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ جناب بایو فوٹان کہاں سے جنریٹ ہوتے ہیں خلیے میں, کس عمل کے نتیجے میں جنریٹ ہوتے ہیں. پھر بایو فوٹان آپ کا الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ بناتے ہیں. الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ آپ کا امیون سسٹم ہے, اور امیون سسٹم آپ کا جب کوئی ہائی جیک کرتا ہے تو پھر کرونا وائرس آپ کو دیتا ہے, اور بھی بہت کچھ دیتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پھر میں اس پر آؤں گی. تو اب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں, معاف کیجئے گا پروگرام لمبا ہو گیا, لیکن جس نے بھی یہ سنا ہے میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے علم میں, فضل میں, کرم میں, عمل میں برکت عطا فرمائے, اور اس برکت کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.
اور اللہ پاک جو ہے ہمیں اشرف المخلوقات کا شرف، جو وہ شرف ہے، وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ ہم سے کھو رہا ہے. اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے، اپنی انرجی کا خیال رکھیے اور دوسروں کی انرجی کا بھی خیال رکھیے. اللہ حافظ، پھر ملیں گے.